چونکہ میں رشتہ دار ہوں، بنو امیہ سے میرا تعلق ہے، حضرت عثمان بھی بنو امیہ کے تھے، تو حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پر لٹکایا جائے۔ یہ گڑبڑ یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حکومت سے مطالبہ ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پر لٹکایا جائے۔ یہ مطلب نہیں تھا حضرت معاویہ کا کہ حکومت کا اہل میں ہوں، مجھے خلافت دی جائے، میں علی کو نہیں مانتا یا میں علی کو معاذ اللہ برا سمجھتا ہوں، ایسا نہیں تھا۔ آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے حکم سے حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھیں، یہ غلط ہے۔ یاد رکھو عربی کے لفظ کا ترجمہ اردو میں، یہ بہت سے لوگ نا ان کو عربی زبان سے ذرا بھی واقفیت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ عربی میں کسی پر اعتراض کرنا، اس کی پالیسیوں کو غلط قرار دینا، اس کو بھی سب و شتم کہا جاتا ہے۔ اردو میں ہر جگہ اس کا ترجمہ گالیاں نہیں ہوتا، گالیوں کا مطلب تو ہمارے ہاں کچھ اور سمجھا جاتا ہے۔ آپ کسی پر اعتراض کر رہے ہو، اس کو تو سب و شتم کہا جائے گا۔ سب و شتم میں گالیاں بھی آتی ہیں، کسی کی پالیسیوں سے اختلاف کرنا، اس کی رائے پر رد کرنا، یہ بھی آتا ہے۔ لیکن اردو میں گالی کا مطلب برا لفظ ہے، گالی کوئی شریف آدمی نہیں دیتا۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے قصاص کا دعا کریں، میں جلدی سے اس موضوع کو سمیٹ کے آج ختم کر دوں۔ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ مدینہ میں حضرت عثمان کے قاتلوں کا جو ٹولہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر میں نے ان سب کو پکڑ پکڑ کے لٹکانا شروع کر دیا تو مدینہ میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے گی۔ حکومت بھی دہشت گردی کے خلاف جب ایکشن لیتی ہے تو یہ سوچتی ہے نا کہ دہشت گردوں میں کتنی پاور ہے، تمیز سے، طریقے سے۔ اب یہ ایک اختلاف تھا جو بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس اختلاف کے پیچھے نہ حکومت کی لالچ، نہ پیسے کی لالچ، نہ دولت، یہ سب الزامات ہیں اسلام دشمنوں کے جو انہوں نے صحابہ پر لگائے ہیں۔ نہ حضرت علی پر کوئی الزام لگایا جا سکتا ہے اس مسئلے میں، نہ حضرت معاویہ پر۔ رائے کا اختلاف ہے، رائے کا اختلاف۔ ابتدا میں حضرت معاویہ کے ساتھ بہت سارے صحابہ تھے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا زیادہ، بہت سارے صحابہ، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا موقف تبدیل ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور بگڑ رہا ہے۔ تو حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا، کہا کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پہ نہیں لٹکایا جاتا میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ حضرت معاویہ کی رائے تھی۔ حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ میرے لیے یہ فی الحال ممکن نہیں ہے، لہذا، اور اس سے ہو کیا رہا ہے، حکومت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو کر میرے ہاتھ پہ بیعت کر لینی چاہیے، اور قرآن کا حکم ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، کہ اگر مسلمانوں کا کوئی فریق بغاوت پہ اتر آئے، حکومت وقت سے لڑائی کرے، قاتل التی تبغی، تو جو طبقہ حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا یا حکومت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے اس سے قتال کرو۔ حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ قرآن مجید کی یہ آیت مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو رہے جبکہ میری خلافت قائم ہو چکی ہے، تو میں مسلمانوں میں تاکہ اختلاف اور انتشار نہ ہو، میں اس فریق کو تلوار کے زور سے بیعت کرنے پر مجبور کروں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج تو پولیس بھی نہیں بلا سکتے، موبائل ہی نہیں ہے بھائی، بند پڑے ہوئے، ورنہ میں پولیس بلوا لیتا آج آپ کو بات سمجھانے کے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ میں پولیس اگر بلواتا، اگر پولیس ہی کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے۔ خیر، تو حضرت علی کا موقف یہ تھا۔ حضرت معاویہ کا موقف یہ تھا کہ حکومت کے خلاف بغاوت غلط ہے نا، جس کو حکومت مان لیا ہو، جب تک میں نے خلیفہ مانا ہی نہیں ہے
تو میرا یہ عمل بغاوت نہیں کہلائے گا. یہ اختلاف رائے ہے, اور یہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا ہے, تابعین میں بھی ہوا ہے, ائمہ مجتہدین میں بھی ہوا ہے, اور آج تک ہوتا آ رہا ہے. اس قسم کے اختلافات مکمل ختم نہیں ہو سکتے. یہ صحابہ میں بھی ہوا ہے. قرآن و حدیث کو سمجھنے کا اختلاف کہا جاتا ہے اس کو. اور اس اختلاف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اذا اجتہد المجتہد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے, کیا مطلب قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, اگر وہ صحیح نتیجے پر پہنچ جائے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں, اگر غلط نتیجے پر پہنچے تو بھی 1 اجر ملتا ہے اس کو, اس لیے کہ اس کے بس میں جو تھا وہ اس نے کر لیا. اب پیغمبر تو موجود نہیں ہے جو آگے بتائیں گے کہ یہ صحیح کر رہا ہے, یہ غلط کر رہا ہے. میں نے اپنے ایک استاد سے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت یہ علماء میں جب اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں تو عوام بڑی پریشان ہوتی ہے, کیا کریں ہم؟ انہوں نے فرمایا کہ عوام کو یہ بتاؤ کہ ہم پیغمبر نہیں ہیں اور ہم پیغمبر سے براہ راست مسئلہ پوچھ نہیں سکتے. ہمارے پاس جو قرآن و سنت ہے اور جو فقہائے کرام نے اس قرآن و سنت کی تشریح کی ہے, جو فقہ کی کتابیں ہیں, ہم اس میں دیکھتے ہیں. اب اس میں 2 علماء کی رائے میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. نبی ہوتے تو ہم پوچھ لیتے, جب راستہ نہیں ہے تو بھائی اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو تمہارے بس میں ہے وہ کر لو. اگر درست بات تک پہنچ گئے ڈبل اجر, نہیں پہنچے تو بھی اجر. اس میں ہمیں بتا دیا کہ اسلام پر عمل کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو تمہاری استطاعت میں ہے وہ کر لو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ اختلاف چھوٹے مسائل میں بھی ہو سکتا ہے اور بڑے مسائل میں بھی ہو سکتا ہے. تیسری بھی ایک جماعت تھی. یہ 2 اختلاف تو پتہ چل گئے نا, حضرت علی کا موقف, حضرت معاویہ کا موقف. ایک تیسری جماعت تھی جو یہ کہتی تھی کہ نہ ہم حضرت علی کا ساتھ دیں گے نہ حضرت معاویہ کا, کیونکہ دونوں مسلمان ہیں, دونوں لڑ رہے ہیں, مسلمانوں کو ہم لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. ان کا موقف تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ میری جماعت میں شامل ہوں اور اہل شام کے خلاف میرے ساتھ مل کے لڑیں. وہ صحابی گئے ایک لکڑی کی تلوار اٹھا کے لائے. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فتنے کا دور ہوگا, مسلمان آپس میں لڑیں گے, تو تم اس وقت اپنی تلوار کو لکڑی کی بنا لینا. لکڑی کی تلوار کا مطلب جو کسی سے لڑنے کے کام نہ آئے. میں تو نہیں لڑ سکتا. اب حضرت علی نے یہ نہیں کہ اس پہ تلوار رکھ دی ہو کہ نہیں تو جائے گا, یا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے, یا تو باغی ہے, ٹھیک ہے نہیں آ رہی سمجھ میں چھوڑ دو. آج جو فتنے کھڑے ہو رہے ہیں نا وہ اس پہ نہیں ہو رہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. فتنہ اس پر ہو رہا ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں تھوپ کے اس کو مسلط کر دوں. مجھے اگر رفع الیدین سمجھ میں آ رہا ہے تو پوری دنیا رفع الیدین کیوں نہیں کر رہی, اور اگر مجھے ترک رفع الیدین سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ چند لوگ رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں. صحابہ کے دور میں رفع الیدین بھی ہوتا تھا اور ترک بھی ہوتا تھا, پھڈے نہیں ہوتے تھے. صحابہ کے دور میں زور سے آمین بھی تھی اور آہستہ آمین بھی تھی, جھگڑے نہیں تھے. صحابہ کے دور میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والے بھی تھے اور امام کے پیچھے فاتحہ کو ناجائز اور حرام سمجھنے والے بھی تھے, مگر پھڈے بازی بولو بھائی نہیں تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی کو مجبور نہیں کیا. حضرت علی کی فوج میں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, زبیر ابن عوام, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن زبیر ابن عوام. حدیث میں آتا ہے کہ جب جنگ صفین میں, جنگ جمل میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں, زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی, اہل شام سے خطاب کر کے کہا کہ اے اہل شام, ہم جانتے ہیں کہ تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت عائشہ, جو ہمارے موقف سے متفق, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, جو ہمارے موقف سے متفق نہیں ہے لیکن ہے نبی کی بیوی, اور ساتھ کس کا دے رہی ہے؟ تمہارا. اب اعتدال دیکھیں صحابہ کی رائے میں. فرمایا اللہ کی قسم ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے وہ دنیا میں نبی کی زوجہ تھی جنت میں بھی نبی کی زوجہ ہوں گی, اگرچہ وہ اس معاملے میں ہمارے خلاف ہیں مگر اس کی وجہ سے ہم ان کے جنتی ہونے کا انکار نہیں کر سکتے. کیا مطلب؟ ان کی سمجھ میں جو آ رہا ہے وہ اس کے حساب سے کر رہی ہیں,
لیکن ہماری سمجھ میں ان کی بات نہیں آ رہی. کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نبی کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے آزما رہا ہے کہ تم نبی کی زوجہ کو دیکھتے ہو یا قرآن کے حکم کو دیکھتے ہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ خلیفہ کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی, کائنم من کان, بغاوت کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو. تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم تمہارے خلاف آ کے کھڑے ہوئے ہیں. خدا کی قسم اس آزمائش میں ہمیں کس نے ڈالا ہے؟ اللہ نے ڈالا ہے. وہ لوگ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمتیں لگاتے ہیں, جو حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں, وہ لوگ حضرت علی اور ان کے ساتھیوں سے سبق کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ ایک مرتبہ میرے پاس ایک سوال آیا, سوال کرنے والے نے حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کا پورا ایک باب باندھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ جس نے نبی کے داماد کے خلاف تلوار اٹھائی وہ اسلام میں معاذ اللہ کیسے ہو سکتا ہے, اور ایسے برے برے القاب کہ میں زبان پہ بھی نہیں لا سکتا. میری عادت ہے شارٹ کٹ جواب دینے کی, گل ویلے دی تے پھل موسم دا. اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ ہر آدمی کے سوال کو لے کے بیٹھ جائیں. میں نے کہا آپ کے جواب میں اتنا کافی ہے کہ یہ وہ الزامات ہیں کہ جس کے خلاف تلوار اٹھائی اس نے بھی یہ الزامات نہیں لگائے. مدعی سست اور گواہ چست. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جو حضرت علی کے ساتھ تھے انہوں نے تو یہ کچھ حضرت معاویہ کے خلاف نہیں کہا. انہوں نے تو وہ تو پھر بھی جنتی مان رہے ہیں, ایک دوسرے کی نماز جنازہ میں شریک ہو رہے ہیں, مال غنیمت کو تقسیم نہیں کر رہے, ایک دوسرے کی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے, احترام کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے جنگ ختم ہونے کے بعد نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال صحابہ کی قائم کی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ان میں اتنا بڑا اختلاف ہو کہ تلواریں بھی چل جائیں تو وہ اختلاف بھی حدود سے تجاوز نہیں کرتا. اور ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلافات میں کیا ایک دوسرے کے خلاف بہتان تراشیاں اور زبان درازیاں ہوتی ہیں. تو یہ اختلاف تھا حضرت علی اور حضرت معاویہ کا, جس میں تین فریق تھے. ایک حضرت علی تھے, ان کا موقف یہ تھا کہ میرے لیے تلوار اٹھانا واجب ہے. حضرت علی کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا بھی یہ موقف تھا. حضرت معاویہ کا یہ موقف تھا کہ میں باغیوں کی فہرست میں آتا نہیں ہوں. کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ میں نے خلافت کو تسلیم نہیں کیا, اور ان کے ساتھ بھی صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی. اور تیسرا موقف, بہت سارے صحابہ یہ تھے جو کہتے تھے ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے, دونوں طرف مسلمان ہیں, ہماری تلوار سے کسی مسلمان کا خون ہو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. ہماری رائے یہ ہے, اہل سنت والجماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ ان تینوں فریقوں میں جو برحق تھے وہ حضرت علی تھے, کیونکہ حکومت تھی ان کے پاس. باقی جو دونوں فریق تھے صحابہ کرام کے, ان سے غلطی ہوئی ہے, مگر یہ غلطی اجتہادی ہے. یہ نفس پرستی والی غلطی, حکومت کی لالچ والی, دولت کی لالچ والی, یا ہٹ دھرمی والی یا ضد والی غلطی بولو بھائی نہیں ہے. یہ وہ غلطی ہے جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجتہد سے غلطی ہوتی ہے تو بھی اس کو اجر ملتا ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے. تو ان کی جتنی سمجھ میں آیا انہوں نے اس حساب سے کیا. تو دو جنگیں ہوئی ہیں, جنگ جمل اور جنگ صفین. اب ایک اور بات ہے, تاریخی حقیقت ہے کہ دو جنگوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خوارج نے شہید کر دیا. یہ وہی خوارج جو حضرت عثمان کے قاتل تھے. انہوں نے شہید کس کو کیا؟ حضرت علی کو. حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 مہینے تقریباً خلافت رہی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. نہیں آ رہی میرا خیال, پولیس کو فون کریں یار, بہت اہم بات ہے یہ, اس کو اچھی طرح سمجھ لیں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. تو جب یہ ہو گیا تو مسئلہ ختم ہو گیا نا. لوگوں نے حضرت حسن سے کہا, یہ میں بالکل مستند روایتیں پیش کر رہا ہوں, اس کے سب کے حوالے ہیں, اور بہت ایسا نہیں ہے کہ تاریخ کی کتابوں کے, یہ احادیث کی کتابوں کے سے پیش کر رہا ہوں. حدیث کا جو معیار ہے وہ تاریخی کتب سے بہت زیادہ ہوتا ہے. لوگوں نے حضرت حسن سے یہ کہا
کہ یہ تو عار اور ذلت کی بات ہے کہ آپ کے والد نے جس کے خلاف 2 جنگیں لڑی ہوں تو آپ اپنے والد کی جس سے دشمنی رہی ہو بیٹا اس سے بیعت ہو رہا ہے. ہمارے ہاں اس کا تصور ہے. سیاسی لوٹے ہمارے ہاں بہت ہیں مگر وہ بھی دنیاوی مفاد میں دائیں بائیں لڑکتے ہیں. آخرت کی خاطر کوئی اپنے ہوتے سے دستبردار ہو جائے یہ نہیں ہوتا. حضرت حسن اہل بیت میں سے ہیں. حضرت حسن بیعت ہو گئے کس کے ہاتھ پر؟ حضرت معاویہ. لوگوں نے کہا یہ عار اور ذلت کی بات ہے تو حضرت حسن کے وہ تاریخی الفاظ ہیں کہ میں دنیا کی ذلت کو جہنم کی آگ پر ترجیح دیتا ہوں. کیا مطلب؟ میں مسلمانوں کو آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. میں نہیں لڑتا ہوا دیکھ سکتا. اب کوئی اس بیس پر حضرت علی پہ الزام لگائے کہ اس کا مطلب وہ لڑتا ہوا دیکھ سکتے تھے. بھائی ان کا جو موقف تھا جو ان کی سمجھ میں آیا وہ انہوں نے کیا. حضرت حسن کا موقف اپنے والد کے موقف سے مختلف تھا. یہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے. ان کا موقف یہ تھا کہ بھئی حضرت معاویہ حکومت کے اہل ہوں یا نہ ہوں یہ ایک الگ بحث ہے. اگر میں ان کے مقابلے میں متوازی حکومت قائم کروں گا تو پھر مطالبہ ہوگا حضرت عثمان کے قاتل سے قصاص جو کہ ممکن نہیں ہے اور پھر یہ لڑائی آگے چلے گی. تو بہتر ہے کہ دستبردار ہو جاؤ کہ حضرت آپ ہمارے خلیفہ ہیں, آپ ہمارے امیر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشگوئی پہلے کر چکے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما چکے تھے کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے 2 فریق میں صلح پیدا کریں. تو جو اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے مسلمانوں میں دوبارہ سے اختلاف اور انتشار پیدا ہو جائے. جوڑ کی اہمیت شریعت میں زیادہ ہے. اب جب حضرت معاویہ کی خلافت قائم ہوئی ہے حضرت معاویہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اکرام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس پر متواتر روایات ہیں کہ حضرت معاویہ جتنا حضرت حسن کا اکرام کیا کرتے تھے اتنا کسی کا اکرام نہیں کرتے تھے. بہت زیادہ آپ کو عزت دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت معاویہ کے بعد یزید کی خلافت قائم ہوئی ہے, حکومت قائم ہوئی ہے. حضرت معاویہ صحابی رسول تھے. بہت سارے صحابہ کو آپ کے طریقہ حکومت پر اعتراض تھا کیونکہ بہرحال باقاعدہ سلیکشن نہیں ہوئی تھی. لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے جب حضرت حسن بیعت ہو گئے تو باقی کس کو اعتراض کا ہوگا بھائی. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت جہاد ہوا ہے. اسلامی خلافت ہمارا جو بر صغیر میں اسلام آیا ہے اس کا بہت بڑا حصہ حضرت معاویہ کے دور میں اسلام آیا. یہاں حضرت معاویہ کے بعد جب یزید خلیفہ بنا ہے مسلمانوں کا تو بہت سارے صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ, بہت سارے تو نہیں چند صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا. وہ اتنے تھوڑے صحابہ ہیں جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے, جن میں حضرت حسین بھی تھے. حضرت حسن نہیں, حضرت حسن کے بھائی, بولو بھائی, حضرت حسین. جمہور صحابہ کا موقف یہ تھا کہ یزید کا طریقہ خلافت اگرچہ غلط ہے, طریقہ حکومت اگرچہ غلط ہے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام مسلط کر دیا جائے جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو. کیا مطلب؟ سلیکشن نہیں ہوئی بلکہ زبردستی مسلط ہو گیا کسی بھی طرح سے, اور جو مسلط ہوا وہ کسی بھی لحاظ سے حکومت کرنے کا اہل نہیں ہے, غلام ہے. غلام کبھی بھی حکومت کا اہل نہیں ہوتا, اور غلام بھی حبشی, کالا کلوٹا, گوروں سے جس کو ویسے ہی تبھی نفرت ہو, بھائی ہم سارے سفید ہیں اور یہ ایک بلیک کہاں سے آ گیا دوسری قوم کا آدمی. انسان دوسری قوم کے آدمی کو قبول نہیں کرتا, قوم بھی دوسری, اور فرمایا شکل بھی اچھی نہیں ہے. بھائی حاکم کم از کم شکل کا اچھا ہو تو اطاعت کرتے ہوئے مزہ آتا ہے, شکل بھی اچھی نہ ہو تو آدمی کہتا ہے یار اس کی مانوں میں, عجیب سا ہے. یہ فطرت ہے انسان کی. لوگ کوشش کرتے ہیں نا امام لائے تو شکل بھی اچھی ہو اس کی, یہ کوشش کرتے ہیں لوگ. امام میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہے, شکل بھی اچھی نہیں ہے
اور عقل بھی نہیں ہے, سر پچکا ہوا ہے کس کی طرح, کشمش کی طرح. صحیح ہے بخاری کی حدیث. مطلب یہ کہ کسی بھی لحاظ سے نہ لک وائز اچھا لگ رہا ہے آپ کو, نہ اس کے اندر صلاحیتیں ہیں, مگر مسلط ہو گیا, کسی نے بھی مسلط کر دیا, تو آپ نے فرمایا اب اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی, اس کی اطاعت کرنی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسا حکم ہے بھائی اسلام کا, ایک آدمی نا اہل ہے مگر اس کی مان کے چلو تو مروا دے گا. یہ اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ اس کے پاس پاور تھی تو مسلط ہوا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اب جب اس کے خلاف چلو گے تو اس سے وہ ہٹنے والا نہیں ہے, وہ خون خرابہ کر دے گا, قتل و غارت کرے گا اور فساد پیدا کر دے گا وہ. کیونکہ اگر وہ کمزور ہوتا تو خلیفہ بنتا نہیں. وہ خلیفہ کی, حاکم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کے پاس قوت نافذہ ہو. ایک دن ایک صاحب کہنے لگے مسلم لیگ کے دور میں, جنرل مشرف کے دور میں اس کو نہیں مانتا, میں اس کو نہیں مانتا. میں نے کہا آپ کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا, وہ مسلط ہو گیا ہے, جس طریقے ہیلی کاپٹر سے آیا ہو یا فرشتے اس کو لائے ہوں. کیونکہ حاکم کی جو ڈیفینیشن ہے کہ جس کے پاس قوت نافذہ ہو. قوت نافذہ اردو کا گاڑا لفظ ہے. قوت نافذہ کہتے ہیں کہ جب وہ کچھ کہتا ہو تو کر کے دکھا سکتا ہو, چاہے فوج کے ذریعے, چاہے پولیس کے ذریعے, چاہے کسی بھی طریقے. ایک آدمی کو پوری قوم نے سلیکٹ کر لیا مگر اس کی سنتا کوئی نہیں ہے, وہ کچھ کہتا ہے تو اس کے منہ سے الفاظ نکل کے ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں, چلتی کسی اور کی ہے, وہ جو کہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے. تو اصل حاکم کون ہے؟ جو کہتا ہے اور کر کے دکھا دیتا. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ ظالم ہے, یہ غلط طریقے سے آیا ہے, اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ جب یہ غلط طریقے سے آیا ہے تو اس کو قانون کے دائرے میں رہ کے ہٹانے کی کوشش کی جائے. لیکن مسلح بغاوت کرنا, اس کے خلاف بندوق اٹھانا, اس کے خلاف تلوار اٹھانا, اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی مخالفت کی اجازت نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے. کہنے کی حد تک آپ کو مخالفت کی اجازت ہے کہ بھائی یہ جو وزیر اعظم کا بیان آیا ہے یہ بیان ملک کا بیڑا غرق کر دے گا, ان کی پالیسیاں صحیح, جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ اخباروں میں کالم نگار اپنی اپنی رائے لکھتے ہیں حکمرانوں کے بارے میں. لکھنے کی حد تک, بولنے کی حد تک ہے. آپ مسلح دستہ لے کے بغاوت کرنے پر آ جائیں, اس کی شریعت نے اجازت, بول لو بھائی کچھ نہیں ہوتا. یہ قرآن اور سنت سے بات ثابت ہے, اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. کیونکہ آپ یہ کریں گے تو اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ آپ کے پاس ٹینک ہے, نہ آپ کے پاس آرمی ہے, نہ آپ کے پاس پولیس ہے, آپ کے پاس صرف جذبہ ہے. خالی جذبہ اگر کارآمد ہوتا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ جو 40 افراد تھے ان میں بہت جذبہ تھا, مگر ایک طرف پوری دنیا تھی. اللہ نے جہاد کا حکم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو صرف جذبات کے ساتھ یا ایمان کے ساتھ منسلک نہیں کیا, اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. جذبے کے ساتھ ساتھ کچھ طاقت اور قوت بھی ہونی چاہیے, اور یہ قوت حکومت کے پاس ہوتی ہے, پبلک کے پاس بول لو یار نہیں. اگر پبلک کے پاس ہے تو وہ بھی حکومت کی پالیسیاں ہوتی ہیں کہ یہ بھی لیاری گینگ رہنے دو تھوڑے دنوں کے لیے, ان لوگوں کے پاس تھوڑا سا کلاشن کوفے رہنے دو, حکومت جب چاہے وہ غائب کر دے. وہ یہ جو کلاشن کوفے لے کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں نا اور بتا رہے ہوتے ہیں ہم امام مہدی کا لشکر ہیں, یہ سب گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو پرمٹ ملا ہوتا ہے, ورنہ آپ چاقو لے کے بھی, جو خنجر ہے نا وہ بھی لے کے ذرا گھوم کے دکھاؤ. تو جو بھی امام مہدی کا لشکر کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں یوں کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, میرے ساتھ آ جاؤ, تو سمجھ لو گورنمنٹ نے اس کو خود ہی بٹھایا ہوا ہے. اور بعض دفعہ حکومت اپنی مخالفت کے لیے بھی بندے بٹھا دیتی ہے. یہ ایجنسی والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, یہ اپنی مخالفت کے لیے پبلک بندوں کو خرید کے بٹھاتے ہیں کہ تم آرمی کے خلاف اور ایجنسیوں کے خلاف تقریریں کرو اور جہاد کا اعلان کرو. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو جو جہاد کے اعلان میں ان کے ساتھ ہوتے چلے جاتے ہیں ان کے نام ایجنسیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں. پھر ایجنسیاں کہتی ہیں ابھی ان کو کھل کے جہاد کرنے دو, تاکہ جتنے لوگوں میں اس قسم کے جہاد کے جراثیم ہیں وہ تمام آ جائیں اور ایک ہی دفعہ اسپرے کر کے سب کو نمٹا دیا جائے. یہ ایک بچوں کی طرح کبھی اس کو پکڑ لیا, یہ کام نہیں ہوتا. تو اس لیے کہہ رہا ہوں یہ جو نوجوان طبقہ ہے اس کو جہاد کے نام پہ الو بنانے والے ہر جگہ بہت ہیں. الو ضرور بنو مگر کسی اور عنوان سے بن جاؤ, جہاد کے نام پہ الو نہ بنو, کیونکہ کسی اور عنوان سے الو بنو گے اتنا نقصان نہیں ہوگا. اس عنوان سے الو بنو گے تو بڑا بیڑا غرق ہو جائے گا, جیسے کہ بہت سو کا بیچاروں کا ہو چکا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اسی طرح صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کی اطاعت کا حکم دیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ ہم پہ ظلم کرے تو بھی بغاوت نہ کریں. آپ نے فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ, اگرچہ وہ تمہاری پیٹھ پہ کوڑے مارے, ایسا ظالم ہو, پھر بھی بغاوت. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد پہ زیادہ زور لگایا ہے. بھائی حکومت ایک ہوگی, جیسی مرضی لنگڑی لولی ہو, مگر مسلمان کی جو ایک یونائٹی ہے, جو ایک اتحاد ہے, وہ تو برقرار رہے گا نا. اگر آپ کمزور ہو گئے تو کتنا مرضی ایمان ہو, کمزور آدمی دنیا میں کہیں بھی نہیں پنپ سکتا. تبھی میں کہتا ہوں پاکستان کی قدر کرو. جیسا مرضی ہے, ایک مضبوط آرمی تو ہے نا, ایٹم بم تو ہے, جیسی مرضی آرمی ہو, لیکن ہے تو نا. اگر یہ ختم ہو گئی اور نیک نیک لوگ آ گئے مگر اتنے پاورفل نہ ہوئے, وہ آپ کو انڈیا سے نہیں بچا سکتے, وہ آپ کو امریکہ کے شر سے نہیں بچا سکتے, کیونکہ اس وقت پوری دنیا پاکستان کی دشمن ہوئی ہوئی ہے سوائے چند ممالک کے. اور وہ جو ملک بچا ہوا ہے یہ میرے اور آپ کی تقریروں سے نہیں بچا ہوا, یہ ایٹم بم سے بچا ہوا ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ایٹم بم بھی ہے اور پھر ایمان کی طاقت بھی ہے کسی حد تک, جو کہ بہت ہی شارٹ ہو گئی ہے ایمان کی طاقت. تو دونوں چیزیں چلتی ہیں ساتھ, صرف بم بھی کافی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, ورنہ نہیں کرے گا. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو حضرت معاویہ کے بعد یزید کے بارے میں جمہور صحابہ کا موقف یہ تھا کہ یہ جیسا مرضی ہو, ظالم ہو, عادل ہو, یہ ایک الگ بحث ہے, مگر ہے بہرحال یہی. پاور کس کے پاس ہے؟ اسی کے پاس. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ میں یزید جیسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار. بولو بھائی, نہیں, میں نہیں بیعت کرتا اس کے ہاتھ, کیونکہ یزید کے بارے میں خبریں تھیں. بعض کہتے تھے شراب پیتا ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا انہوں نے فرمایا ہے کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے شراب پینا. روایتیں ہیں مگر کوئی اوتھینٹک روایت نہیں ہے. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ سے خطوط آئے. کوفہ کا گورنر تھا ابن زیاد, وہ بھی یزید کا آدمی تھا, بڑا ظالم آدمی تھا وہ. اہل کوفہ کے خطوط آئے کہ آپ آ جائیں یہاں پر, یہاں سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت حسین کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ سب تیار ہیں تو یزید کی حکومت بغیر لڑائی کے, بغیر بڑے قتال کے, مسلمانوں کے خون خرابے کے بغیر ختم ہو سکتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جو انفارمیشن آپ کو ملی تھی, جو نالج آپ کو ملی تھی, وہ نالج غلط تھی. اگر وہ نالج صحیح ہوتی تو حضرت حسین کبھی کربلا کی طرف رخ نہ کرتے, کیونکہ حضرت حسین کا موقف بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں نہ چلیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب 50 سے زیادہ خطوط آئے ہیں اہل کوفہ کی طرف سے کہ آپ آئیے, آپ آئیے, آپ آئیے, تو پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ دار جو آپ کے چچزاد تھے مسلم بن عقیل, ان کو بھیجا. نتیجہ کیا نکلا؟ مسلم بن عقیل کا وہاں پر حکومت نے گرفتار کر کے ان کو قتل کر دیا. اب یہ ایک ایسا ظلم تھا جس کے ظاہر ہے کہ کسی کو سفیر بنا کے بھیجا جائے, کسی کو حال احوال دیکھنے کے لیے بھیجا جائے, اور حضرت حسین کی نیت ہرگز بغاوت کی نہیں تھی. مگر کوفہ کے گورنر کو اور یزید کو یہ خیال تھا کہ خلافت کے اصل اہل یقیناً یہی ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ امیر بننا چاہتے ہیں, یہ خلیفہ بننا چاہتے ہیں. ایک خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا, ایک لاشعور میں خوف ہوتا ہے نا انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ آپ 100 دفعہ بھی کہیں بھی میری یہ نیت نہیں ہے, مگر وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کچھ کر نہ لیں. تو جب مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا چکے تھے. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف جا رہے تھے, بہت سارے صحابہ نے آپ کو منع کیا, جن میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, کہ آپ یہ کام نہ کریں. بعض نے تو کہا کہ ہمیں آپ کی شہادت کا یقین ہے, کیونکہ جس حالات میں آپ جا رہے ہیں حکومت یہ سمجھے گی کہ بغاوت کرنے آ رہے ہیں, لہذا وہ آپ کو کیا کرے گی, اس بیس پہ قتل نہیں کرے گی کہ آپ نواسہ رسول ہیں, کیونکہ وہ بھی مسلمان تھے. اس بیس پہ قتل کرے گی کہ آپ کی نیت کیا ہے, حکومت کے خلاف بغاوت. تو ان کے پاس ایک اپنے آپ کو برحق ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل ہوگی کہ حکومت کا باغی جو بھی ہو اسے کیا کر دو, قتل.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ جب مسلمان کسی ایک امیر پہ جمع ہو جائیں تو اس کے خلاف جو بھی اٹھے, نبی نے فرمایا اس کو قتل کر دو, کائنم من کان, چاہے وہ اس کے خلاف اٹھنے والا کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں نے ابھی تک یزید کی خلافت اور حکومت کو تسلیم نہیں کیا, لہذا میں اس وعید میں داخل نہیں ہوں. اب ہوا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے ہیں اور کربلا کے مقام پہ پہنچے ہیں تو وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کا بھی پتہ چلا, اور اندازہ ہوا, میں بہت شارٹ کر کے سنا رہا ہوں, اندازہ ہوا کہ حالات ایسے نہیں ہیں جیسے میں سمجھ رہا تھا. عبید اللہ جو ابن زیاد تھا بدبخت, اس نے حضرت حسین کو یہ کہا کہ بغیر کسی شرط کے حضرت حسین کو گرفتار کر کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کراؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی توہین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ان کے ساتھ ایسے معاملہ کیا جائے جیسے ایک عام شخص کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. ان کو گرفتار کر کے معاذ اللہ گھسیٹ کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت پر کیا کرو, ان کو مجبور کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان میں موقف یہ تھا کہ میں اگر بیعت ہوں گا تو ڈائریکٹ یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے, ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا. یہ بھی اس تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے کہ حضرت حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور کربلا سے شام جانے کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا. اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسین جو واپس آ رہے تھے تو وہ کربلا سے گزر رہے تھے, وہ واپسی کا راستہ ہی شام کا راستہ ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ, وہ جس ٹریک پر چل رہے تھے وہ راستہ کون سا ہے, وہ شام کو جاتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ یزید سے ملاقات کے لیے, مذاکرات کے لیے تیار, بولو بھائی, ہو چکے تھے کہ میں خود براہ راست یزید سے مل کے حال احوال دیکھتا ہوں, اگر مجھے سمجھ میں آئے تو میں اس کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد حکومت کے خلاف تلوار اٹھانا, بولو بھائی, نہیں تھا, ورنہ وہ اس کے لیے تیار نہ ہوتے. مگر جو ابن زیاد تھا اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ جتنے اہل بیت تھے ان پر ظلم یہ کیا اس بدبخت نے کہ اس نے انہیں شام جانے کا راستہ نہیں دیا اور اس میں اپنی توہین محسوس کی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں ہو رہے, اور لشکر بھیجا جس لشکر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا. حضرت حسین نے کہا کہ میں عزت کی جو موت ہے اس کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہوں. کوئی بھی غیرت مند ہوتا تو اس وقت یہی کرتا کہ بھئی جب میں اپنے دعوے سے بھی دستبردار ہو گیا اور میں شام جانے کے لیے بھی تیار ہو گیا, اب میرا راستہ روکنے کی کیا حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ کوفہ کے گورنر کے ذریعے حضرت حسین کا قتل کروانا چاہتے تھے تاکہ اس کی بدبختی ساری دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے. اگر حضرت حسین پھر بھی تلوار چلاتے, پھر بھی لڑتے, تو حضرت حسین پر یہ الزام لگایا جا سکتا تھا کہ معاذ اللہ آپ باغیوں میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نواسے کو اس الزام سے محفوظ رکھا اور آپ نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا. حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں جو لڑائی لڑی ہے وہ اقدامی لڑائی نہیں تھی, وہ دفاعی لڑائی تھی. دیکھو جب حکومت آپ کو گھیر لے چاروں طرف سے, آپ کہیں ٹھیک ہے بھائی میں لڑائی سے دستبردار ہوتا ہوں, مجھے میرے گھر جانے دو. حضرت حسین کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ یا تو مجھے واپس جانے دو مدینہ, میں جہاں سے آیا ہوں وہیں جا رہا ہوں واپس, مکہ جانے دو یا مدینہ جانے دو. ان کا ایک مطالبہ تھا کہ نہیں, ان کو گرفتار کر کے لاؤ اور زبردستی ہمارے ہاتھ پر بیعت کراؤ. یہ ظلم تھا. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ کربلا کے میدان میں آپ کو گھیر کر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا, اور جتنے اہل بیت تھے مرد سوائے امام زین العابدین کے جو حضرت حسین رضی اللہ حضرت حسن کے بیٹے تھے, ان کے علاوہ جتنے بھی اہل بیت تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا. اور یہ اسلامی تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے یہ واقعہ کہ ایک اسلامی حکومت تھی اور اس کے اسلامی حکمران تھے, اور ان حکمرانوں کے ہاتھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر جو ہے وہ گردن اڑائی گئی ہے. مجھ سے خدا کی قسم یہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے, میں اپنے جذبات پہ بہت زیادہ کنٹرول کر رہا ہوں. وہ منظر کیا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی گردن اڑائی گئی ہوگی. تو یہ بہت ایک اسلامی تاریخ میں ایک بدترین واقعہ ہے
لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا اور قتل کر دیا گیا، باقی جتنے بھی جو زندہ بچے تھے اہل بیت وہ یزید کے پاس لے جائے گئے. روایات میں آتا ہے کہ یزید نے ان کا اکرام کیا اور ان کو عزت کے ساتھ تحفے تحائف دے کر واپس کیا. یہ جو کربلا کے واقعات میں جو ظلم کی داستانیں اضافی بیان کی جاتی ہیں، اس کا مستند تاریخی روایات سے کوئی ثبوت بولو بھائی نہیں ملتا. اب لوگوں نے اپنی دکانیں چمکا لی ہیں، پانی نہیں تھا، کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا. صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں وضو کر کے نماز پڑھتے تھے تو پانی تھا تو، اور بعض نے یہ کہا کہ اہل بیت کی عورتوں کی عزتیں اچھالی گئی ہیں. آپ اس طرح کی باتیں کر کے اہل بیت سے محبت کا اظہار کر رہے ہو یا ان کی توہین کر رہے ہو؟ بولو بھائی. اگر کوئی عزت دار پاک دامن عورت ہو، بالفرض اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈلتا ہے بالفرض، تو آپ اس بات کو چھپاؤ گے نا؟ آپ جھوٹ بولو گے، بولو گے نہیں بھائی اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آئی ہے. کیونکہ جب عورت کی عزت کو آپ کوئی تار تار کر دے اور آپ ممبر پہ بیٹھ کے اس کو بتا دو تو وہ عزت تار تار ہونے سے اتنی بے عزتی نہیں ہوگی جتنی اس بات کو بیان کرنے سے اس کی بے عزتی ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اہل بیت کی عورتوں کی عزتوں کو اچھالا گیا. وہ نبی کے گھرانے کی عورتیں تھیں، ان کا ناخن بھی کوئی نامحرم مرد نہیں دیکھ پاتا تھا. دوپٹہ اتر گیا زینب کا اور زینب کی چادر چھن گئی، یہ سب غلط ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. چونکہ وہ بہرحال مسلمان تھے جو حضرت حسین کے خلاف لڑ رہے تھے، ظالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے بڑا ظلم اس کائنات میں ہوا نہیں ہوگا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ نبی کے نواسے کو قتل کر دے اور اہل بیت کو قتل کر دے. اسلامی سیاست میں اتنی گندی تاریخ ہمیں کبھی بھی نہیں ملتی. حضرت عثمان کا بھی قتل ہوا، وہ بھی بہت بڑا ظلم تھا، مگر یہ ظلم اس ظلم کی نوعیت سے بڑھ کر تھا، کیونکہ حضرت عثمان کا قتل حکومت کے ہاتھوں نہیں ہوا ہے، باغیوں کے ہاتھوں ہوا ہے. یہاں حضرت حسین کا قتل کس کے ہاتھوں ہوا ہے؟ حکومت کے ہاتھوں ہوا ہے، جس پر لوگ بیعت کر چکے تھے. تو یہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا بدنما داغ ہے، مگر اس کو بیان جس انداز سے کیا جاتا ہے اور جتنے قصے کہانیاں من گھڑت سنائے جاتے ہیں ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. ہماری نظر میں چاہے پانی بند کیا ہو یا نہیں کیا ہو، کھانا ملا ہو یا نہیں ملا ہو، ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کر دینا ہی کائنات کا بدترین ظلم ہے. یہی ایسا ظلم ہے کہ جس پر جتنا غم کیا جائے کم ہے. غم منایا نہیں، غم کیا جائے. منانا الگ چیز ہے، غمزدہ ہونا الگ چیز ہے. لیکن جو آگے اس میں تڑکا لگایا جاتا ہے اس کا حقائق سے تعلق بولو بھائی نہیں ہے. یہ دکانیں ہیں جو چمکائی، اس میں سب برابر ہیں، شیعہ بھی سنی بھی. بہت سارے سنی علماء بھی کربلا کے واقعے کو بہت ہی بھیانک انداز سے بیان کرتے ہیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ پبلک کو رلانا. ایک رونا وہ ہوتا ہے جو خود سے آئے اور ایک رونا ہوتا ہے باقاعدہ آپ کو آرڈر پہ رونے کے لیے اور رلانے کے لیے بلایا جائے. وہ رمضان میں نے بتایا تھا نا کہ میں نے ختم قرآن پہ دعا کی تو مجھے رونا آ گیا، بہت زیادہ رونا آیا. اگلے دن ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب آج بھی ایسی ایک دعا ہو جائے. میں نے کہا میں آرڈر پہ نہیں روتا، میں آرڈر پہ نہیں روتا. اب تو آ بھی رہا ہوگا تو نہیں آئے گا. نہ انسان کسی کے مشورے سے ہنس سکتا ہے اور نہ انسان کسی کے مشورے سے رو. اگر آپ کسی کے مشورے پہ رو رہے ہیں اس کا مطلب ڈرامے بازی. آپ کو فلم کا ایکٹر ہونا چاہیے، آپ کو ڈرامے جوائن کرنے چاہیے، وہاں آپ اچھے چل سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے ایک مشہور اسکالر ہیں، ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں ان کو فلموں میں ہونا چاہیے تھا، پتہ نہیں یہ جیو پہ کیوں آ رہے ہیں. وہ آرڈر پہ روتے بھی ہیں، آرڈر پہ. اب چونکہ یوٹیوب کا دور ہے، میں پہلے جو کربلا کے واقعات جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کی تقریریں نہیں سنتا تھا. اب کیا ہوتا ہے بعض دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو یوٹیوب کی ویڈیو ہم نے کہا چلو یار ہم بھی سن لیں. ایسی چہک چہک کے منہ بنا بنا کے گھما گھما کے تقریریں ہوتی ہیں، لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک ڈرامہ ہے، اداکار ہے، فنکار ہے جس کو ڈرامے بازی کے لیے یہاں یہ حضرت حسین کی شہادت کو کیش کرا رہے ہیں. یہ حضرت حسین سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، یہ ان کی شہادت کو دیکھو. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی محلے میں مر گیا، کسی سیٹھ کا بیٹا مرا، اب آپ کو سیٹھ سے قرضہ چاہیے تو سب سے زیادہ آپ روگے نا، تاکہ سیٹھ صاحب سمجھیں کہ محبت سب سے زیادہ کس کو ہے؟ آپ کو. تو آپ اس کی بیٹے کی موت کو کیا کرا رہے ہو؟ کیش کرا رہے ہو. بعض لوگ کسی کی شہادت کو کیش کراتے ہیں، کسی پہ ظلم کو کیش کراتے ہیں. تو
میں پھر عرض کروں کہ بہت بدترین واقعہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے جایا گیا یزید کے پاس. یزید بدبخت نے چھڑی سے آپ کے ہونٹوں کو چھوا. وہاں صحابی رسول نے فرمایا کہ ایسا مت کرو. فرمایا اللہ کی قسم میں نے ان ہونٹوں پہ بارہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ رکھے ہوئے دیکھا ہے. بارہا میں نے دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہونٹوں کا بوسہ لیا ہے. بارہا میں نے دیکھا ہے. ان صحابی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جو حضرت حسین کے ساتھ یہ حرکت دیکھ رہے ہوں گے, جبکہ اسی حسین کو انہوں نے بارہا نبی کی گود میں بھی دیکھا اور بارہا نبی کے ہونٹوں کو بھی ان ہونٹوں سے مس ہوتے ہوئے دیکھا. تو جب یہ سر ان کے سامنے رکھا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ حرکت ہو رہی ہوگی, ان صحابی کے جذبات کیا ہوں گے. مگر اس کے باوجود جو بتانے کی بات ہے, جو میں بتانا چاہتا ہوں, انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت نہیں کی کہ جس یزید نے حضرت حسین کا یہ حشر کر دیا ہو, اگر اس کے خلاف بغاوت ہوگی تو باقی مسلمانوں کا کیا حشر کرے گا. تو اس میں صبر کی تلقین بھی صحابہ نے بتائی ہے کہ حاکم کے مظالم کو برداشت کیا جائے, زبان سے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ غلط ہو رہا ہے, تلوار نہ اٹھائی جائے. بات نہیں آ رہی میرے خیال ہے سمجھ میں, کیونکہ آج ایک واقعہ ہوا ہے ورنہ کربلا جیسے درجنوں اور واقعات ہو جائیں گے. تو صحابہ کرام کی سیرت میں ہمیں ہر طرح کے اسباق ملتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے وہ کربلا کا واقعہ جس کا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کیا. اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ یہ جو بنو امیہ کی حکومت تھی, اس کی وہ ویلیو صحابہ کرام کے دل میں نہ رہی جو پہلے کسی حد تک برقرار تھی. یہ بہت ایک حکومت کے خلاف لوگوں کے دل میں بغض پیدا ہو گیا اور بالآخر بغاوتیں شروع ہوئیں. لیکن جمہور صحابہ کا موقف پھر بھی یہی تھا کہ حکومت کے خلاف بغاوت جائز, بولو بھائی, نہیں. اور اسی طرح کے ظالم لوگ آتے رہے اور انہی کی اولادوں میں بنو امیہ میں اللہ نے پھر عمر ابن عبدالعزیز کو پیدا کیا. عمر ابن عبدالعزیز بھی انہی ظالم لوگوں کی اولاد تھے, مگر اسلام چونکہ قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے تو اللہ کو اپنا دین محبوب ہے, اللہ غیب سے انتظام کرتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز جیسے ہی حکومت میں آئے ہیں, خلیفہ بنے ہیں, آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بنو امیہ کی جو جاہلانہ چیزیں تھیں ان سب کو ختم کر دیا. حکومتی ملکیت کو جو ذاتی خزانہ لوگ سمجھنا شروع کر دیا تھا اس کو ختم کیا. عمر بن عبدالعزیز کی ایک تاریخ ہے, ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. علم حدیث کو مرتب کیا گیا, فقہ کو مرتب کیا گیا, حدیث کا علم ضائع ہو رہا تھا. آپ نے حکم دیا کہ اکتب ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی اخاف ضیاع العلم والعلماء. فرمایا مجھے علم اور علماء کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ریٹن فارم میں لایا جائے. تو باقاعدہ پھر حدیث کو باقاعدہ جمع کیا گیا کتابوں کی شکل میں, اور آج ہمارے پاس وہ حدیث محفوظ ہیں. فقہائے کرام کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں امت کو الحمدللہ دوبارہ جمع کر دیا. عمر بن عبدالعزیز کے بعد پھر بغاوتیں ہوئیں, بالآخر بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا, بنو عباس کی حکومت آئی. مگر بنو عباس کی حکومت آنے سے بنو امیہ کی حکومت مکمل ختم نہیں ہوئی. وہی ہوا کہ آپ نے اچھی نیت سے بغاوت کی مگر اس کا نقصان زیادہ. وہ کیا ہوا, بنو امیہ بھاگ گئے, اندلس میں حکومت قائم کر لی, اور ادھر بنو عباس کی. تو یہ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ اسلامی خلافت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. اس کے بعد آج تک ایک جگہ مسلمان جمع نہیں ہو سکے. کیوں؟ مسلمانوں نے اس حدیث کی مخالفت کی کہ امیر کے خلاف بغاوت, بولو بھائی, نہیں کرو. اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ بالآخر ڈیوائیڈ ہوتے 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 آج پتہ نہیں کتنے سارے اسلامی ملک بن گئے. پاکستان میں الگ ہے, سعودی عرب کی پالیسیاں الگ ہیں, دبئی الگ چل رہا ہے, قطر اور سعودیہ کا پھڈا ختم نہیں ہو رہا. 1920 تک تو پھر بھی خلافت عثمانیہ تھی, اگرچہ پوری دنیا پہ نہیں تھی. ہندوستان میں الگ حکومت تھی, خلافت عثمانیہ الگ تھی, اندلس میں الگ حکومت تھی, مگر پھر بھی مسلمانوں کی 3-4 بڑی بڑی حکومتیں تھیں جو ایک اور کسی حد تک ان میں اتحاد تھا. 1920 میں وہ بھی ختم, اور اتنے سارے ممالک وجود میں آ گئے, سب کی الگ الگ پالیسیاں ہیں. اب جو آدمی خلافت کے نام پہ جہاد کی بات کرتا ہے وہ لوگوں کو ایک امیر پہ جمع نہیں کرے گا. جتنے ملک بن چکے ہیں نا, ان کو مزید توڑ کے, اگر یہ 20 ہیں تو 40 بنا دے گا ان کو. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی.
اب اگر کوئی کہتا ہے نا ظالم حاکم کے خلاف تحریک چلاؤ، آؤ ہمارے ساتھ مسلح بغاوت میں شامل ہو، ہم حکومت کے خلاف تلوار اٹھائیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ سارے مل کے ایک امیر نہیں بن جائیں گے. یہ اگر 20 ہے نا تو کتنے ہو جائیں گے؟ بولو بھائی 40. جیسے جو جماعت المسلمین بنی نا کہ 4 فقہ ہیں، حنفی شافعی مالکی، ہم بھی ہم نہیں مانتے، تو سب کو ختم کرو ایک بناؤ، تو اس ایک بننے سے یہ ختم نہیں ہوئے بلکہ 4 کے بعد کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال آ رہی ہے الحمدللہ. اور بھی جو بھی اس کی باتیں کر رہے ہیں نا امت کو اتحاد کے لیے، آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، تو وہ 6واں بنا رہا ہے، 7واں بنا رہا ہے، پھر 8واں بنا رہا ہے، ایسے بنتے چلے جا رہے ہیں. او بھائی جو ہے وہاں بریک لگا دو، اللہ کا واسطہ روک دو ان کو، کوئی بات نہیں، 4 ہیں، جو جس کو فالو کرے ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا اس سے، ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں. تو اب اگر ایک خلیفہ نہیں ہے، ہونا تو چاہیے ایک ہی خلیفہ، نہیں ہے تو جو ہے اسی پہ گزارا کرو، ورنہ اس سے بھی جاؤ گے، اس سے بھی جاؤ گے، تمہاری کوئی مضبوط طاقت اور قوت ہوگی نہیں. کافر جب چاہے گا تمہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دے گا. تو کربلا کے واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جمہور صحابہ کی جو رائے تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اپنی ایک رائے تھی، مگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی طرف خروج نہ کرتے تو ابن تیمیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ زیادہ بہتر تھا. اب آپ کہیں گے کہ صحابی رسول کی رائے سے اختلاف کر رہے ہیں، نہ وہ کہہ رہے ہیں وہ جو جمہور صحابہ تھے جو حضرت حسین کو منع کر رہے تھے وہ بھی تو صحابہ تھے. حضرت حسن بھی تو صحابی تھے، حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے خلاف لڑائی نہیں لڑی. تو صحابہ کی 2 رائے تھی، جمہور ایک طرف تھے، تو فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ اس وقت کے جو حالات تھے اس میں کوئی بھی ہوتا اور غیرت مند ہوتا تو وہ یہ کرنے پر مجبور تھا. اور اس میں دھوکہ کس نے دیا حضرت حسین کو؟ اہل کوفہ نے، جس کا حضرت حسین کو علم نہیں ہو سکا. اب میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہ تو میں نے کربلا کی تاریخ کا آپ کو خلاصہ بیان کیا ہے. اس میں جو میں نے ایک دعویٰ کیا کہ اس میں مظالم جو بیان کیے جاتے ہیں اس میں غلو ہے بہت، اس غلو کی ایک دلیل گل ویلے دی تے پھل موسم دا. اب میں آپ کو تاریخی کتابوں کے حوالے دوں، وہ بہت لمبی بات ہوگی، اس میں بہت تضاد ہے. آپ یہ جو خطیب ہے نا جو کربلا کے مظالم بیان کرتے ہیں، ان خطیبوں کے بیان سنیں، ہر آدمی کا بیان دوسرے سے مختلف ہوگا. یہ خود اس کی علامت ہے، یہ کسی ایک بات پر ٹکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا مقصد ہے رونا اور پبلک کو رلانا. رونے کا اپنا ایک مزہ ہے. آپ کہیں گے بھائی رلانے میں کیا ملتا ہے؟ بھائی جیسے ہنسنے کا مزہ ہے ایسے ہی آرڈر پہ باقاعدہ رونے کا بھی ایک تو رونا غم سے ہو رہا ہوتا ہے، اس میں مزہ نہیں آتا. ایک آرڈر پہ جب انسان روتا ہے اس کا اپنا ایک مزہ ہے. تو اللہ کے بندو، حضرت حسین کی شہادت کو کیش مت کراؤ. صحابہ کرام پہ جو مظالم ہوئے ہیں ان کو آپ اپنی ذات کو چمکانے کا اور اپنی دکانداری کا ذریعہ نہ بنائیں، چاہے کوئی سنی ہو یا شیعہ ہو. بعض سنی لوگ بھی بے وقت تڑکا لگاتے ہیں اس میں، تو ایسا نہیں ہے. اس بارے میں نے جو اسٹڈی کی ہے، مطالعہ کیا ہے، سب سے زیادہ مضبوط تحریر، سب سے زیادہ مضبوط موقف حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی شخصیت ایسی ہے، دیکھو جو مولوی ہوتا ہے نا وہ مولویوں کو سمجھتا ہے، پبلک نہیں سمجھتی. ڈاکٹر کو پتا ہے نا کہ کون سا ڈاکٹر اچھا ہے کون سا گڑبڑ ہے. عام آدمی تو اس کو اچھا سمجھیں گے جو لوگوں کو الو بنا رہا ہے. پبلک کو نہیں پتا ہوتا کہ کس میں کتنا دم ہے. تو بھائی سونار کو پتا ہوگا نا کہ یہ اصلی سونا ہے یا ہمارے جاننے والے ہیں کباڑ، وہ دھات پہ ہاتھ رکھ کے بتاتے ہیں پیتل ہے، سونا ہے، تانبا ہے، لوہا ہے، ہاتھ رکھ کے بتا دے گا. حالانکہ اس نے کسی یونیورسٹی سے کوئی کورس نہیں کیا، نہ کوئی سائنسدان ہے. وہ کام کیا ہے کباڑ کا، ساری زندگی یہی کام کیا ہے. تو جو مولوی لوگ ہوتے ہیں ان کی ساری زندگی اسی میں گزری ہوتی ہے، پڑھنے پڑھانے میں، بشرطے کہ ہوں بھی مولوی. روحانی علاج والے مولوی نہیں ہوتے، نام کے مولوی ہوتے ہیں. ان کو پڑھنے کے علاوہ دنیا کے سارے کام آتے ہیں. کتابوں سے ان کو نفرت ہوتی ہے، بس جھاڑ پھونک جن چڑیل وہ اسی سے دکانداری چمچاتے ہیں. ہر داڑھی والا ہر پگڑی والا مولوی نہیں ہوتا. تو جو مولوی ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا مولوی کتنے پانی میں ہے. تو میں تو نہیں دعویٰ کرتا کہ میں عالم ہوں، لیکن آپ لوگ تو مجھے مولوی سمجھ کے آئے ہیں نا، عالم سمجھ کے آئے ہیں. تو آپ کے نظریے کے مطابق میں کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے عالم سمجھتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جیسا مضبوط علم والا، اور علم بھی بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے مگر اعتدال نہیں ہوتا طبیعت میں، وہ باہر کے ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں.
حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ علم مضبوط بھی ہیں، اور ان کی جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یا ان کے قلم سے لکھی ہوئی تحریر بہت ہی نپی تلی ہوتی ہے. ایک حرف بھی اس میں غیر ضروری نہیں ہوتا، اور ایک حرف بھی ایسا نہیں ہوتا جو ضروری ہو اور نہ آیا ہو اس میں. بہت کسی فرقے کی مخالفت بھی کرتے ہیں، بڑی تمیز سے کرتے ہیں. وہ ہم لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے، اب کسی کے خلاف چلو تو کوشش کرو دائرہ اسلام سے کسی طرح باہر نکل جائے. کوشش یہی ہوتی ہے، وہ نکل نہیں رہا ہوتا تو مجبوراً پھر اس کو مسلمان ماننا پڑتا ہے. کیا خیال ہے؟ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسلام کا جو دائرہ ہے وہ اس میں رہوں اور 2-4 میرے مرید رہیں، لیکن چونکہ پبلک اس کو مانتی نہیں تو مجبوراً ان کو بھی دائرہ اسلام میں داخل کرنا پڑتا ہے. تو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی جو تحریریں ہیں وہ بڑی جاندار ہوتی ہیں. ان کو پڑھا کرو اللہ کے بندو. عالم کا یوٹیوب سے نہیں پتہ چلتا کون مفتی ہے کون کیا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی پاکستان میں اتنی عزت نہیں ہے جتنا غیروں نے ان کو عزت دی ہے. سعودی عرب میں جاؤ، امام حرم ان سے مسائل پوچھتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے امام حرم کو 25 منٹ تک ان سے فون پہ بات کرتے ہوئے دیکھا اور ان سے مسائل پوچھتے ہوئے. عرب علماء ان کی قدر کر رہے ہیں، ملیشیا میں ان کی قدر ہے، پاکستان میں لوگوں کو ان کا پتہ ہی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان سے کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی. تکافل کے معاملے میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی جو رائے ہے، تو میں تو بہت ہی چھوٹا آدمی ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن جن علماء کی رائے ان کے خلاف ہے میرا موقف بھی وہی ہے. میں تکافل کے معاملے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے کو ہم لوگ صحیح نہیں سمجھتے، لیکن بہرحال اجتہادی اختلاف ہے، یہ نہیں کہ وہ غلط ہیں. تو ہماری رائے ہے کہ اس معاملے میں حضرت سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے. میری نہیں، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں ان کے مقابلے میں، لیکن ہمارے بڑوں کی رائے ہے. اور اس کی جو میں نے ٹوٹی پھوٹا جو اس میں تحقیق کی ہے، مجھے بھی تکافل کے ناجائز ہونے پر اطمینان ہے. بہت اس میں بحث کی ہے، دارالعلوم کے علماء سے بھی ملا ہوں. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ جو مجلس ہوئی جامعۃ الرشید کے علماء کی 3 گھنٹے، اس مجلس میں بھی میں موجود تھا. تو میں نے دونوں طرف کے دلائل بہت اچھی طرح سے سنے ہیں، تو مجھے اس کے ناجائز ہونے پر اطمینان ہے. لیکن مسئلہ اختلافی ہے، تو جب بڑے حضرات میں جو بڑے علماء ہیں ان میں جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر عوام کو چاہیے کہ جس کی رائے پہ ذل زیادہ مائل ہو رہا ہے اس کی رائے کو فالو کر لے، کسی دوسرے پر اعتراض نہ کرے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ انشورنس کا متبادل ہے نا تکافل، پاقطر تکافل، یا یہ سب میری رائے میں یہ سب ناجائز ہے. اس پر میں کبھی بیان کروں گا کیوں ناجائز ہے. تو بیان تو نہیں کرنا چاہیے، ان اختلافی مسائل کو ممبر پہ نہیں لانا چاہیے، لیکن یہ کہ اب ہر عالم تک اپنی بات پہنچانا بڑا مشکل ہے. تو میں چاہتا ہوں ایک بیان ایسا ہو تاکہ علماء تک بات پہنچ جائے. پھر علماء جب دونوں طرف کے دلائل رکھ کے فیصلہ کر لیں گے جس عالم کی جو رائے بنے، تاکہ دوسرا پہلو سامنے آ جائے. ابھی تو صرف جواز کا پہلو لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، عدم جواز والا نہیں آ رہا. تاکہ دونوں پہلو آئیں، پھر علماء کی جو رائے بنے گی، جو جس کی رائے کو فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے بھائی. تو میں یہ کر رہا تھا، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، ان کی قدر کر لیں. ان کی تحریریں بڑی معتدل ہوتی ہیں اور ان کی رائے بہت ہی معتدل ہوتی ہے اور بہت مدلل ہوتی ہے. تو کربلا کے بارے میں، یزید کے بارے میں جو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی رائے ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. بات آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے ان کی تقلید میں یہ سب بیان کیا ہے، بلکہ جو مطالعہ کیا تو اس کے بعد ان کی رائے بہت زیادہ جاندار لگی ہے. اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جو کربلا کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ہر خطیب کا بیان دوسرے خطیب سے مختلف ہے. یہ خود اس کی علامت ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے. یہ ایک جگہ ٹکتے کیوں نہیں ہیں. تو اب میں ایک بات عرض کروں. اسی طرح یزید کے بارے میں لوگ سوال پوچھتے ہیں یزید کیا، تو یزید کے بارے میں بھی دونوں طرف ہماری رائے کے حساب سے غلو ہے. یزید کے دور میں حضرت حسین کا قتل یقیناً ہوا ہے، مگر کسی ایک مستند روایت سے یہ ثابت نہیں کہ یزید نے حکم دیا تھا حضرت حسین کو قتل کرنے کا. یہ کہیں بھی روایت میں ثابت نہیں آ رہی میرا خیال ہے. کوفہ کے گورنر کے حکم سے قتل ضرور ہوا ہے، لیکن کیا یزید نے اس کا آرڈر دیا تھا؟ اس کا کسی مستند روایت میں ثبوت بولو بھائی نہیں ملتا. لیکن اس بنیاد پہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، یزید کے بارے میں کسی مستند روایت سے نہیں ملتا کہ اس نے قتل کا حکم دیا تھا یا قتل کروایا تھا، لیکن قتل ہونے کے بعد یزید نے اس گورنر کے خلاف ایکشن نہیں لیا. حضرت عثمان کے قاتلوں کے بارے میں تو یہ تھا کہ ان کو لٹکایا جائے، حضرت حسین کے قاتلوں کو کیوں نہیں لٹکایا؟ نہیں یاری بات سمجھ. تو یہ جرم بھی ہے کہ حکومت، ممکن ہے یزید کہہ سکتا ہو کہ میرے بس میں نہیں ہے، کہہ سکتا ہو کہ میرے بس میں نہیں ہے،
تو بھائی آپ کے بس میں اگر نہیں ہے تو حضرت علی کے بس میں بھی نہیں تھا حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینا. تو اس لیے یزید کو بالکل معصوم قرار دینا یہ بھی غلط ہے. وہ مجرم تھا, لیکن اس کو اتنا لعنتی قرار دے دینا کہ گویا حضرت حسین کو اس نے قتل کرایا تھا, اس کا بھی کسی تاریخی مستند روایت سے ثبوت نہیں ملتا. لہذا صحیح بات یہ ہے کہ نہ لعنت اللہ علیہ کہو نہ رحمت اللہ علیہ کہو, خام خواہ میں فضول چیزوں میں پڑھنے کا آئے گا جو یہ ہمیشہ کہتا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کی اس بات کو پکڑ کے نہ بیٹھو, بلکہ اس کے جیسے جنید جمشید کا حشر کیا تھا نا لوگوں نے. بھئی ایک آدمی نے داڑھی رکھ لی سنت کے مطابق, نبی کے عشق میں رکھی نا, اللہ کی راہ میں نکل گیا, گانے بجانے چھوڑ دیے. اب اس سے ایک لفظ ایسا نکلا جس میں گستاخی کا پہلو نکل رہا ہے, تو جو پازیٹیو تھنکنگ رکھیں گے بولیں گے بھائی یہ گستاخ ہوتا تو یہ اتنی قربانیاں کیوں دیتا. تو ہم اس کی بات کا ایسا مفہوم بیان کریں گے کہ جس میں گستاخی کا پہلو نہ نکل رہا ہو. جو پازیٹیو سوچ والے ہوں گے وہ یہ بات کریں گے, جو نیگیٹو والے ہوں گے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یار ایک آدمی نے قربانی, تو کہیں گے گستاخ گستاخ گستاخ, ٹھیک ہے, فتوے لگاؤ اس کے اوپر. اور ایک آدمی ہے ہی گستاخ, اس کا کام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور مذہب کو ختم کرنا. وہ جب گستاخی کرے گا وہی الفاظ کہے گا, اس کی ہم تعویل نہیں کریں گے اس لیے کہ ہمیں ضرورت نہیں. ہم کہیں گے یہ تو بندہ ہی غلط ہے, اس کا تو کام ہی یہی ہے. بلکہ وہ اگر بعض دفعہ صحیح بات بھی کرے گا تو ہم کہیں گے یار کوئی سیاست لگ رہی ہے, ورنہ یہ ایسا آدمی ہے نہیں, دو نمبر ہی کر رہا ہے. ایک سے کسی نے پوچھا انٹرویو میں کہ تم صحابہ کو برا کہتے ہو, انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو سب صحابہ کو مانتے ہیں, لیکن آہستہ سے بولا کہ ہمارے ہاں صحابہ کی ڈیفینیشن تھوڑی مختلف ہے, تو یہ کر کے آگے نکل لیے. اب یہاں کیا کر دیا, گھما دیا کہ بہت سارے صحابہ کو آپ نے صحابی کے لفظ کی ڈیفینیشن چینج کر کے بہت سارے صحابہ پر اب آپ ان کو برا بلا کہنا حلال کر دیا آپ نے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈیفینیشن آپ نے اپنی حساب سے نکالی ہے. جس نے بھی ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت کر لی بس وہ کیا ہے, صحابی ہے, نبی کا ساتھی ہے. تو خیر, تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جو متشابہ آیتیں ہیں وہ ام الکتاب نہیں ہیں, وہ اصل نہیں ہیں, بلکہ جب بھی قرآن کی آیت یا حدیث کا بھی یہی حکم ہے, کوئی متشابہ ہوگی نا تو اس کو اصل پہ پیش کیا جائے گا جو بالکل واضح ہیں, اس کو اس سے ہٹ کے الگ تفسیر نہیں کی جائے گی, اس پہ رکھا جائے گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے. اس کی صحابہ میں تو بہت مثالیں ملتی ہیں. بہت سے لوگ فقہا کے اس اصول کو سمجھتے نہیں ہیں, تو وہ بڑے بڑے فقہا پر طنز کرتے ہیں, انہوں نے یہ حدیث کو تو رد کر دیا, اس حدیث کو تو, یہ حدیث کا تو یہ مطلب ہے, اس کو تو لیا ہی نہیں ہے. تو وہ چونکہ ان اصول سے واقف نہیں ہوتے. اور خاص طور پر میں ایک بات آپ سے عرض کروں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں بہت ہی مضبوط اصول ہے. وہ اصول یہ ہے کہ جو بھی متواتر قرآن, یعنی قرآن کی آیت متواتر ہے نا, یا جو حدیث متواتر یا مشہور ہو, اس کے خلاف کسی بھی حدیث کو قبول نہیں کرتے, چاہے وہ بخاری مسلم ہی کی کیوں نہ ہو, وہ اس میں تعویل کرتے ہیں. اب لوگ یہ اصول جانتے نہیں ہیں تو کہتے ہیں دیکھو حنفیوں نے بخاری کی حدیث چھوڑ دی, مسلم کی حدیث چھوڑ دی, فلانی حدیث چھوڑ دی. حالانکہ حدیث چھوڑی نہیں ہے, بلکہ انہوں نے کہا یہ اس سے زیادہ مضبوط کے کیا جا رہی ہے, خلاف, تو اس میں تعویل کی ہوتی ہے. دو مثالیں دے کے میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فنڈر گیری چھوڑ دیں. بڑے بڑے فقہا جو ہے نا, ان سے اعتماد ختم کیا جا رہا ہے امت کے اسلاف سے, کہ ان کو تو قرآن و حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, وہ نہیں جو نبی کی بیٹی تھیں, کوئی اور فاطمہ, انہوں نے حدیث بیان کی. حضرت عمر کا دور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں والی عورت کے لیے حکم دیا ہے کہ اسے نہ تو نان نفقہ ملے گا اور نہ رہائش ملے گی. 3 طلاقیں ہو گئیں تو بس عدت کے دوران نہ تو شوہر کے ذمے نان نفقہ ہے اور نہ وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی. بخاری مسلم کی حدیث ہے, یہ بالکل متفق علیہ صحیح حدیث ہے. بیان کرنے والی صحابیاں ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ جب ایک عورت کو 3 طلاق ہو گئی, نہ تو شوہر اسے گھر سے نکال سکتا ہے, اور جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی وہ شوہر کے گھر میں ہی رہے گی.
حتیٰ کہ شوہر اگر خراب آدمی ہے, خطرہ ہے کہ یہ غلط نیت سے نہ دیکھے, تو شوہر کو حکم دیا جائے گا کہ آپ گھر چھوڑ کے چلے جائیں. عورت اسی گھر میں عدت گزارے گی جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی. اب کوئی بھی اٹھ کے آپ کو بدگمان کر سکتا ہے فقہا سے, یار بخاری کی حدیث ہے, حدیث کا ریفرنس, حدیث کا حوالہ, حدیث نمبر, لوگ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں, پھر کلپ بازیاں چلتی ہیں, وہ اس کے خلاف, وہ اس کے خلاف. تو ایک علم کو جب تک پراپر طریقے سے نہ پڑھا جائے, انسان کو اس میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تھے, انہوں نے قانون بنایا تھا کہ جو طلاق یافتہ عورت چاہے 3 طلاقیں کیوں نہیں ہیں, شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی, نان نفقہ بھی ملے گا. یہ حدیث حضرت عمر کے سامنے پیش کی کسی نے. حضرت عمر نے ارشاد فرمایا, لا ندعو کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرات لا ندری احفظت ام نسیت. ہم اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو ایک عورت کے کہنے پہ نہیں چھوڑ سکتے. کیا مطلب؟ اس سے جو مضبوط دلیل ہے نا وہ کتاب اللہ ہے, اور جو تواتر سے نبی کی سنت ہم تک پہنچی ہے, حالانکہ وہ حضرت عمر تک پہنچی ہوگی کوئی, یعنی جو معمول رہا ہے نبی کے دور میں وہ تو ہر دفعہ یہی معمول رہا ہے کہ طلاق یافتہ عورت شوہر کے گھر میں عدت گزارتی ہے اور عدت کے دوران نان نفقہ اس کو ملتا ہے. تو اب ایک عورت ایک حدیث بیان کر رہی ہے, ہمیں نہیں پتہ یہ بھول گئی ہے یا اس نے الفاظ کو یاد بھی رکھا ہے. حضرت عمر نے نہیں قول مانا. اور وہ کتاب اللہ کیا ہے کہ کتاب اللہ میں قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے, لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن, طلاق یافتہ عورت کو اس کے گھر سے مت نکالو اور نہ وہ خود نکلے, الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, جب تک کہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں. وہ اس وقت تک شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ طلاق دے کے عورت کو گھر سے نکالے. تو یہ قرآن کا حکم میں اگرچہ اس میں 3 طلاقوں کا لفظ نہیں ہے, لیکن یہ تو علل اطلاق ہر قسم کی طلاق یافتہ کے بارے میں, اس میں تو اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا کہ 1 طلاق ہو, 2 طلاق ہو یا 3 طلاق, کوئی فرق نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے ہم ایک عورت کے کہنے پر, حالانکہ صحابیاں ہیں, تو اب یہاں کوئی حضرت عمر پہ الزام لگائے کہ حدیث کے منکر ہیں, تو وہ فتنہ پرست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی یہی کہا جائے گا کہ عمر سے زیادہ حدیث کو کون فالو کرنے والا ہے. بھائی وہ حدیث کو اس سے زیادہ قوی حدیث کی بیس پر یا اس سے زیادہ قوی دلیل کی بیس پہ چھوڑے, اور وہ قوی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت. امت میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی فقیہہ ہیں, ان کے سامنے جب یہ حدیث آئی انہوں نے فرمایا لا خیر فی فاطمہ, فاطمہ کے لیے کوئی خیر نہیں ہے اس حدیث کو بیان کرنے میں, کیونکہ لوگ اس کا مطلب غلط سمجھ رہے ہیں. آپ اس بیس پہ حضرت عائشہ کے خلاف کلپ بنا سکتے ہیں کہ یار نبی کی حدیث بیان کرنے سے لوگوں کو روک رہی ہیں. وہ لوگوں کو اس سے نہیں روک رہی حدیث پہ, وہ کہہ رہی ہیں بھائی اس حدیث کا مفہوم وہ نہیں ہوگا جو یہ سمجھی ہیں, ان سے الفاظ کے نقل کرنے میں مسٹیک ہوئی ہوگی یا کچھ بھی ہے. تو علماء نے اس حدیث کے 2 مطلب بیان کیے ہیں کہ اصل میں یہ ہوا کہ حضرت قرآن نے کہا ہے نا کہ عورت فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کرے, اور فاحشہ مبینہ میں بعض دفعہ زنا بھی داخل ہوتا ہے, بعض دفعہ بد اخلاقی, کہ مرد عورت کی بد اخلاقی سے اتنا تنگ آ چکا ہوتا ہے, اتنی چرب زبان ہوتی ہے وہ, کہ اس بد اخلاقی کے ان میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عدت میرے گھر میں بھی آرام سے اس دوران بہت کچھ کر جائے گی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی زبان سے بہت تکلیف ہو. تو بعض علماء نے کہا کہ حضرت جو فاطمہ, جو نبی کی بیٹی نہیں دوسری فاطمہ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک صاحب نے ایک بزرگ کے خلاف کلپ یعنی وہ نیٹ پر پروپیگنڈا کیا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو چرب زبان کہا ہے. میں نے جب وہ سرچ کیا تو وہ ایک بزرگ انڈیا میں گزرے ہیں, ان عالم نے لکھا کہ فقہاء نے کہا کہ حضرت فاطمہ چرب زبان تھی, تو اس سے مراد کیا لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, کیونکہ میں نے یہ مسئلہ پڑھا ہوا ہے کتابوں میں, تو میں نے کہا بھائی یہ وہ والی فاطمہ نہیں ہے. تو نیٹ پہ بہت گند ہو رہا ہے, علماء پہ کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں. میں تو بار بار چیلنج کرتا ہوں, میں تو بس سامنے بٹھاؤ, ٹھیک ہے نا, سامنے بیٹھ کے بات کریں گے تو دودھ کا دودھ. لوگ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے, اور پھر وہ کرتے رہتے ہیں کہ دلائل میں آپ کے طاقت نہیں ہے, آپ کے دلائل ایسے ہی ہے, آپ مسلک پرست ہیں, تو پھینکتے رہو, پھر بیٹھ گئے کچھ کا کچھ بناتے رہو بیٹھ گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یہ سب صحیح حدیث بخاری مسلم کی روایتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت فاطمہ نے فرمایا, حضرت عائشہ نے فرمایا فاطمہ کے لیے اس حدیث کو بیان کرنے میں خیر نہیں ہے. اب اگر ہم اس حدیث کے مختلف الفاظ لیتے ہیں تو بعض الفاظ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ
تم اپنے شوہر کے گھر عدت نہیں گزارو. اچھا, بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے جوان دیور تھے, ایک ہی گھر میں تھے, تو بے پردگی کا بہت خطرہ تھا, اس عذر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ الگ. تو اس حدیث میں امام ابو حنیفہ یا ان کے فالوورز نے تعویل کیا کی ہے کہ بھئی یہ حدیث حضرت فاطمہ کی خصوصیت ہے, یہ قانون نہیں ہے. نبی نے حضرت فاطمہ کو فرمایا تھا کہ تمہارے لیے ہے, انہوں نے اس کو ایک قانون سمجھ کے قانون کے طور پر بیان کر دیا. اب اس حدیث میں ہمیں مختلف الفاظ ملتے ہیں. ایک بعض راوی یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے گھر عدت بھی نہیں گزارو گی, نان نفقہ بھی نہیں ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے, وہ بھی صحیح سند سے ہیں, کہ نبی نے 3 طلاقوں والی عورت کے لیے فرمایا کہ نہ اس کو نان نفقہ ملے گا, نہ رہائش ملے گی. اب حدیث میں راوی بعض دفعہ الفاظ نبی کے ہوتے ہیں, مفہوم نبی کا ہوتا ہے, مگر راوی کے الفاظ اپنے ہوتے ہیں. یہ بہت ہوا ہے, بخاری مسلم کی حدیثوں میں بھی ہوا ہے. اس لیے کہ علم حدیث میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے طلباء کو کہ روایت بالمعنی یہ بھی شائع تھی اسلاف میں. بالمعنی کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے تو راوی نے ان الفاظ کی رعایت نہیں کی, بلکہ اپنے مفہوم میں ان الفاظ کو بیان کر دیا. تبھی ہمیں حدیثیں جو مختلف سند سے ملتی ہیں, ایک ہی بات ہوتی ہے لیکن اس میں الفاظ میں تھوڑا فرق آتا ہے, وہ دونوں حدیثیں صحیح ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جبکہ قرآن کی ورڈنگ میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی تو ہے ہی, اس لیے وہ بہت مضبوط ہے, اس میں تو لفظ بھی دائیں بائیں نہیں ہوا. تو حدیث مضبوط ہے مگر قرآن سے زیادہ مضبوط نہیں ہے. اس لیے جو امام ابو حنیفہ خاص طور پر اس معاملے میں بہت حساس ہیں, کہتے ہیں قرآن کی جو نص ہوگی اس کے مقابلے میں خبر واحد چاہے وہ کتنی ہی مضبوط حدیث کیوں نہ ہو, جب تک کہ تواتر تک نہ پہنچ جائے یا حد شہرت تک نہ پہنچ جائے, اس وقت تک اس حدیث کے ظاہری معنی کو جو قرآن کے ظاہر کے خلاف ہوں گے قبول نہیں کیا جائے گا. تو حدیث رد کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ قرآن کے ظاہر کو فالو کرنا, کیونکہ حدیث میں روایت بالمعنی ہے, روایت بالمعنی بھی ہوئی ہے کہ میننگ اپنے اس میں بیان کر دی. تو اب وہ اس حدیث کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ حضرت فاطمہ کی خصوصیت تھی, لیکن بعد میں راویوں نے اس کو ایک لا کے طور پر بیان کر دیا کہ 3 طلاقوں والی عورت کے لیے نبی نے یہ حکم دیا. تو لوگ یہ سمجھے کہ یہ قانون ہے کہ جس کو بھی 3 طلاقیں ہوں گی اس کے لیے یہ حکم ہے. اب امام احمد ابن حنبل چونکہ حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں, ان کا یہ اصول ہے, تو امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کے ظاہر کو لیا. اس لیے آج بھی سعودی عرب کے علماء یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد نہ رہائش ہے اور نہ نان نفقہ ہے. بر صغیر کے علماء کہتے ہیں نہیں, رہائش بھی ملے گی اور نان نفقہ بھی. لوگ کہتے ہیں بھائی سعودی عرب کے علماء وہ عرب ہیں, وہ دین کے زیادہ قریب ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو مکہ اور مدینہ میں رہتے ہیں, یہ انڈیا پاکستان کے مولویوں کو کیا آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے مولوی فالو کس کو کر رہے ہیں؟ وہ ایک ایسے فقیہ کو فالو کر رہے ہیں جس کی فقاہت سب کے ہاں مسلم ہے, ایسے فقیہ کو فالو کر رہے ہیں, اور وہ قدیم ہے ان سب سے, وہ تابعین میں سے ہیں. امام ابو حنیفہ کی ملاقات ہوئی امام مالک سے. پہلے امام مالک امام ابو حنیفہ سے بہت بدگمان تھے, اس لیے بدگمان تھے کہ وہ کیونکہ ان کا مسلک بسا اوقات حدیث کے ظاہر کے خلاف جا رہا ہوتا ہے, حدیث کے ظاہر کے ظاہری الفاظ کے, تو اکثر لوگ بدگمان ہو جاتے تھے کہ یہ تو حدیث کو نہیں مانتے. جب امام ابو حنیفہ کی امام مالک سے ملاقات ہوئی, امام مالک نے فرمایا اللہ نے اس شخص کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ اگر یہ پتھر کے بارے میں ثابت کرنا چاہے نا کہ یہ سونا ہے تو یہ دلائل سے ثابت کر سکتا ہے. یہ ان کی یعنی اتنی ذہانت اللہ نے اس شخص کو دی ہے. تو اس پوری تقریر کا مقصد یہ ہے کہ آپ بدگمان نہ ہوں کلپ دیکھ دیکھ کے مختلف لوگوں کے, ہر ایک کی اپنی دلیل ہوتی ہے, ہر ایک کے اپنے اصول ہوتے ہیں. امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ وہ حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں. تبھی ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کی زیادہ تر چیزیں شافعیوں سے اور حنبلیوں سے میچ کرتی ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. عرب علماء سے زیادہ بہت سی چیزوں میں یہ ظاہری چیزوں میں ان کے قریب ہوتے ہیں. تو اس سے لوگ ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک مذہب ہے, ہم اس کے بھی مخالف نہیں ہیں. بعض لوگوں کا یہ اصول ہے بھائی حدیث کے ظاہر کو لے لو, لیکن بہت سے فقہا کا اس کے اپوزٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا نا نا, سب سے پہلے کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے. اب جیسے ایک اور اس پہ میں آپ کو وہ ایک دلیل ایک پیش کرتا ہوں. جمہور فقہا کا مسلک یہ ہے کہ جو مرد یا عورت زنا کر لے تو اسے 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور جلا وطن بھی کیا جائے گا. اور اس بارے میں صحیح حدیث ہے,
البکر بالبکری جلد مئتن و تغریب عامن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کنوارا کنواری لڑکی سے زنا کرے گا تو 100 کوڑے لگیں گے اور ملک بدر کیا جائے گا اس کو. بالکل متفقن علیہ صحیح حدیث ہے. اس حدیث کی بیس پر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اس کے قائل ہوئے. امام مالک کا اس وقت مجھے ذہن میں نہیں ہے. اس کے قائل ہیں کہ زانی کو 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے ملک سے باہر بھی, جلا وطن. امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے, تمام فقہائے حنفیہ اسی قول کے قائل ہیں کہ صرف 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اب کوئی یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال سکتا ہے بخاری کی متفقن علیہ صحیح حدیث اور حنفیوں کا مذہب اس کے خلاف. دیکھو حدیث کو نہیں مانتے, یہ تو بخاری کا نام لیتے ہیں, مانتے نہیں ہیں. امام بخاری کی قبر پہ جا کے دعائیں مغفرت ہو رہی ہے, ویسے بخاری کو مانتے نہیں ہیں. بھائی بخاری کو امام بخاری بر صغیر میں پھیلانے والے ہمارے اکابر ہیں, بزرگان دین ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کی محنتوں سے بخاری بر صغیر میں پھیلی ہے. تو یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا الزانیۃ والزانی. اب دیکھو میں آیت نمبر نہیں پیش کر رہا, لوگ کہتے ہیں آیت نمبر نہیں, میں پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں بھائی. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والا مرد اور عورت دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے جو زانی کی سزا بیان کی ہے وہ کتنی ہے؟ 100 کوڑے. تو جتنی اللہ نے بیان کر دی اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. لہذا حدیث کو ترک نہیں کی, حدیث میں تعویل کی ہے کہ حدیث میں جو 100 کوڑے ہے وہ تو وہی ہے جو قرآن کا حکم. جو 1 سال کی جلا وطنی وہ سیاستاً ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں میں عشق معاشقہ ہو گیا تو ان کو 1 سال کے لیے الگ کر دیا جائے. یا جلا وطن کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جس علاقے میں انسان گناہ سیکھتا ہے بسا اوقات اس علاقے میں توبہ نہیں کرتا, ہی دوبارہ کرے گا یہ کام. تو اگر حاکم وقت سمجھتا ہے کہ اس کو اس علاقے سے جلا وطن کیا جانا بہتر ہے تو یقیناً کرے, اسی حدیث پر عمل کرے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کو جلا وطن کرنے سے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا تو پھر وہ جلا وطن نہیں کرے گا. پھر اس میں حدیث کی مخالفت نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ حدیث اس کو شامل ہی نہیں ہے. حدیث صرف ان لوگوں کو شامل ہے جن کو جلا وطن کرنے میں فائدہ ہو رہا ہو, تو یہ حدیث کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے. اور وہ یہ بیان کرتے ہیں بسا اوقات جب کسی کو جلا وطن کر دیا جائے, خاص طور پہ عورت کو, تو اس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا, وہ پھر زنا ہی کو پیشہ بنائے گی. اس میں تو بالکل مصلحت کے خلاف ہے کہ اس کو آپ جلا وطن کر دیں. اب اسی بیس پر حنفیہ کو اہل رائے بھی کہا گیا کہ یہ رائے کو دخل, بھائی یہ رائے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں ہے, قرآن حدیث کی مخالفت میں نہیں ہے. کہتے ہیں ان کو تو اہل رائے کہتے ہیں, اہل رائے کہتے ہیں. تو اہل رائے کا مطلب سینس استعمال کرتے ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے میں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اتنا, ایک مثال دے کر پھر بس آگے چلتا ہوں. اتنا قرآن کے الفاظ کی رعایت کی ہے. یہاں ایک کوئی اشکال یہ کر سکتا ہے کہ حدیث قرآن ہی کی تو تشریح ہے, تو یہاں جب حدیث کو نہیں لیا تو اس کا مطلب قرآن کو بھی نہیں لیا. بھائی تشریح ہے جب قرآن کی آیت میں ابہام ہو, اجمال ہو. جہاں قرآن کی آیت میں اجمال ہے نا, یہ ابہام ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, وہاں حدیث کو لیا ہے. اور وہاں پھر امام حنیفہ نے ضعیف حدیث کو بھی لیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر یہ بھی نہیں دیکھا کہ صحیح حدیث ہو, کہا کہ نہیں مل رہی تو ضعیف کو لے لو. اپنی رائے سے کہ بہتر ہے کس کو لے لو. جیسے قرآن میں آتا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, تم اپنے سر کا مسح, سر کے ساتھ مسح کرو, سر کے ساتھ. تو ساتھ کا لفظ بتا رہا ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا واجب نہیں ہے, کچھ حصہ ہے. اب کچھ حصہ کیا ہے اس کو قرآن ڈیفائن نہیں کر رہا. اب بھائی کتنی مقدار, جب تک پورے سر کا تو ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہے, اب کتنی مقدار ہے اس کے بارے میں کوئی نہ حدیث ملتی ہے نہ قرآن کی آیت ملتی ہے, تو کچھ بھی نہیں مل رہا. اب اپنی رائے سے کہتے ہیں کہ 1/3 2/3, اپنی رائے اس وقت استعمال کی جائے گی جب قرآن و حدیث میں دور دور تک کوئی اشارہ بھی نہ مل رہا ہو. تو امام صاحب کہتے ہیں اشارہ مل رہا ہے. وہ اشارہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى سباطۃ قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصیتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے, وہاں آپ نے پیشاب فرمایا اور وضو کیا اور اپنی پیشانی پر مسح کیا. آپ نے کس پر مسح کیا؟ پیشانی پر. اب اس حدیث کی بیس پر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں پگڑی اگر پیشانی پر ہو نا, وہ پگڑی بھی تھی, تو یہ بھی مسح کافی ہے. اور بعض فقہاء اس کے قائل ہیں, یعنی حدیث کے ظاہر کو لیا. امام صاحب کہتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سر کا مسح ہوگا, پیشانی نہیں. تو حدیث میں
انہوں نے تعویل کی کہ یہاں پیشانی سے مراد پیشانی کے بقدر، کیونکہ بعض دفعہ مضاف کو حذف کر دیا جاتا ہے کلام میں. آپ کہتے ہیں میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے، تو گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں میں 3 پلیٹیں کھا گیا، حالانکہ پلیٹیں نہیں کھائی ہوتی، پلیٹ کے اندر جو بریانی ہوتی ہے وہ کھائی ہوتی ہے، آپ نے شارٹ کٹ میں پلیٹ کو کیا کر دیا؟ حذف. تو ہم کہتے ہیں کہ راوی نے اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا مقدار ناسیہ پر مسا کیا، مقدار کا لفظ راوی گول کر گیا کہ بھئی سب سمجھ جائیں گے. تو مقدار ناسیہ 1/4 بنتا ہے، تو انہوں نے کہا کم از کم 1/4 سر کا مسا کیا ہے؟ ضروری ہے. اب کوئی پاگل اٹھ کے بولے کہاں سے نکالا 1/4 مسا، کہاں سے نکالا؟ بھائی پورا تمیز سے بیٹھ کے آمنے سامنے بات کرو گے تو ہم بتائیں گے یہاں سے نکالا. صحیح ہے نا؟ ایک دفعہ میرا جماعت المسلمین سے کوئی بحث ہو رہی تھی، انہوں نے کہا یہ جو امام حنیفہ نے نکالا ہے مسئلہ حنفیوں نے کہ 1 درہم جو ہے نا، جو ہتھیلی کی کھائی، اس کے بقدر نجاست جب تک اتنی نہیں پھیلے گی تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اس سے کم نجاست کیا ہے؟ پاک ہے. 1-2 قطرے اگر پیشاب کے شلوار پہ لگ گئے تو وہ نماز ہو جائے گی. یہ کہاں سے نکالا ہے؟ اور وہ بڑا پروپیگنڈا کر رہے تھے، جماعت المسلمین کے تھے، یہ کہاں سے نکالا؟ قرآن میں تو آتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، بار بار ہے نا قرآن میں. الطہارۃ شطر الایمان، اور لا يقبل اللہ الصلاۃ بغیر طہور، حدیث میں تو آتا ہے طہارت کے بغیر نماز قبول ہی نہیں ہوتی. اور یہ کہاں سے نکال دیا 2 قطرے پاک ہیں، یعنی 2 قطرے لگے ہوئے ہوں، تھوڑی سی نجاست لگی ہوئی ہو تو نماز کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. وہ بڑا پروپیگنڈا کر رہے تھے، 8-10 سال پرانی بات ہے. ہر جگہ دیکھو قرآن کے خلاف ابو حنیفہ کا مسلک، حنفی لوگ امام ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور قرآن حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، تو وہ مجھے کہیں ہم چلے گئے، ان کی کوئی کمبختی تھی یا کیا تھا واللہ عالم. تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا دیکھیں آپ قرآن میں جہاں یہ آتا ہے نا اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، قرآن میں یہ بھی آتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے دین میں ذرا بھی تنگی، ذرا بھی کا ترجمہ بھی جو گرامر جانتا ہے وہ کہے گا. من حرجن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تنگی نہیں رکھی، من یہ بھی تاکید کے لیے اور تنوین بھی تقلیل کے لیے، من حرجن ذرا بھی تنگی نہیں رکھی ہے. میں نے کہا ایک حدیث. دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام جب استنجا کیا کرتے تھے تو سب کے پاس پانی میسر نہیں تھا، ڈھیلوں سے استنجا ہوا کرتا تھا. جو لوگ پانی سے استنجا کرتے تھے قرآن نے ان کی تعریف کی ہے اس زمانے میں نا، کہ پانی سے استنجا کر رہے ہیں، قرآن نے تعریف کی، صفائی پسند لوگ ہیں. صحابہ میں اکثریت اس لیے کہ ایسے واش روم نہیں تھے، عرب میں تو پانی کا حصول بہت مشکل تھا. یہ بات تو حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استنجا کرنا چاہتا ہے 3 ڈھیلوں سے استنجا کرے. صحیح ہے نا؟ تو میں نے کہا ڈھیلے سے جب استنجا کرے گا، جو حدیث سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، جس کو آپ بھی مانتے ہو میں بھی مانتا ہوں کہ پانی سے استنجا ضروری نہیں ہے، تو ڈھیلے سے جب استنجا کرے گا تو نجاست اپنی جگہ سے مکمل صاف نہیں ہوتی. تھوڑے جب آپ نے پیشاب کیا، ڈھیلے سے استنجا کیا، تو کیا وہ جگہ سے مکمل پیشاب زائل ہو گیا ہے؟ مکمل پانی کے استعمال کیے بغیر زائل نہیں ہوتا. تو اب امام صاحب نے کہا کہ قرآن کہہ رہے کہ دین میں تنگی نہیں ہے، اور اتنا اپنے جسم کو پاک رکھنا کہ ایک سوئی کے ناکے کے برابر ٹپکا بھی نہ لگے، یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں چھینٹیں لگ جاتی ہیں کچھ نہ کچھ. جب آپ پیشاب کرتے ہیں، جو آج کل WC کا سسٹم ہے، کیا یہ کوئی یقین سے کہہ سکتا ہے کہ 1-2 چھینٹیں بھی نہیں لگی ہوں گی؟ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. تو میں نے کہا اب وہ کچھ مقدار تو بہرحال مستثنی کرنی پڑے گی جو خاطر میں نہیں ہے. تو اب وہ مقدار میں نے کہا اپنے قیاس سے کرتے، ادھر ادھر سے ایویں ہی کر لیتے تو وہ پھر اعتراض کا حق تھا. میں نے کہا انہوں نے کہا کہ بھائی جب انسان قضائے حاجت کرتا ہے تو اتنی فقہا کا اس پر اجماع ہے پوری امت کا کہ اگر جو جگہ جہاں سے قضائے حاجت کی اس نے اس سے زیادہ اگر نجاست پھیل جائے نا اس جگہ سے ہٹ کے تو پانی سے دھونا واجب ہے، اس سے کم میں واجب نہیں ہے. تو انہوں نے اندازہ لگایا اچھا اتنا حصہ قابل معافی ہے. اب وہ بجائے اس کے کہ اس گندی جگہ کا نام لے کے کتابوں میں لکھیں تو نام مہذب استعمال کیا بھائی درہم کے بقدر، یہ ہتھیلی کی گہرائی کے بقدر. اور اس کو آج ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں 5 روپے کے سکے کے برابر جو ہے نجاست لگی ہو تو وہ کیا ہے؟ اب کوئی 5 روپے کا سکہ تو بخاری میں کہیں نہیں ہے، تو یہ پاگل ہونے کی علامت ہے آپ کے.
آپ مدرسے میں بیٹھ کے پراپر علم حاصل کرو تو آپ کو 5 کے سکے بھی نظر آئیں گے اور 10 کے نوٹ بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ. آئی بات سمجھے؟ تو انہوں نے یہاں سے نکالا ہے کہ شریعت نے صرف ڈھیلے سے استنجا کافی سمجھا, حالانکہ وہ جگہ پاک نہیں ہوتی. پتہ چلا اتنی نجاست شریعت میں قابل معافی ہے. تو اس کی تعبیر مہذب انداز سے کہ بھئی ہتھیلی کی گہرائی کے بقدر, یا یہ کہ درہم اتنا سا سکہ ہوا کرتا تھا اس کے بقدر. تو میں نے کہا آپ بتا دو, اگر یہ دلیل غلط ہے تو پھر آپ بتا دو کتنی نجاست, تھوڑی نجاست معاف ہے, یہ تو پوری امت کا اجماع ہے. اور یہ تو آپ بھی جب تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو گے نا, آپ بولو گے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چھینٹا بھی نہ پڑے. ٹھیک ہے نا, آپ بھی کہو گے یار یہ تو نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. تو آپ بھی کچھ نہ کچھ مقدار کو معاف کراؤ گے. میں نے کہا ہم فتویٰ اس کے خلاف دے دیتے ہیں کہ بھئی 1 درہم والی جو انہوں نے مثال دی ہے کہ 1 درہم نجاست لگ جائے تو وہ غلط ہے. تو آپ جو پھر وہ مقدار بتاؤ گے قرآن و حدیث کی روشنی میں, ہم اس پہ فتویٰ دے دیں گے انشاءاللہ. نہ آپ بتاتے ہو, نہ ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے کو صحیح قرار دیتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف انگلی توڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہو. صحیح ہے نا, امت کے دلوں میں شکوک و شبہات, وسوسے, فرقواریت, امت کو لڑوانا, اس کے علاوہ آپ کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. تو ایسے درجنوں مثالیں ہیں, درجنوں. یہ تو میں نے چند دیے ہیں. تو اس لیے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی چنداں ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, ہر فقی کا اپنا اصول ہے. سب سے پہلے قرآن کو, پھر ایک اور مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں, جو میں اصل میں یہ تو کہیں اور سے مثال آ گئی. جب کوئی شخص چوری کرتا ہے اور چوری کرنے کے بعد جو چیز اس نے چوری کی ہے وہ ہلاک کر دی, کھا گیا یا ختم کر دی, اگر موجود ہے تو پھر تو واپس کرنی پڑے گی. لیکن اگر وہ ہلاک کر دی, اس نے چوری کر کے ختم ہو گئی, وہ آپ نے چور کے خلاف کیس کیا عدالت میں کہ اس نے چوری کی, عدالت نے فیصلہ کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے. عدالت یہ بھی فیصلہ کرے گی بھائی مالک کی چیز بھی واپس کرو, وہ کہے گا وہ تو اب میرے پاس ہے نہیں, اور دلائل سے ثابت کر دے نہیں ہے, تو اس پر اس کا ضمان نہیں ہے, اس پر ضمان نہیں ہے, بس ہاتھ کٹے گا, بس وہ چیز گئی, بس ہاتھ کٹے گا کافی ہے. اگر رکھی ہوئی یہ چیز ہے تو واپس لا کے دو, نہیں یہ کھا گیا, جیسے کھانا تھا تربوز پہ تو ہاتھ نہیں کٹتا. ٹھیک ہے نا, کوئی جو ہے کوئی ایسی قیمتی چیز چوری کر لی, ہاتھ کٹ گیا, تو اب وہ چیز واپس نہیں کرے گا. وجہ اس کی قرآن کے ظاہر کو لیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو, جزاء بما کسبا, جو کچھ انہوں نے کیا اس کی جزا ہے یہ. تو پتہ چلا جو کچھ انہوں نے کیا اس کی پوری جزا یہ ہے, اس کے علاوہ بولو بھائی بس یہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے. اور بہت سارے ہیں, ہم کہتے ہیں وضو میں 4 فرض ہیں. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 2 حدیثیں دونوں صحیح ہوتی ہیں, دونوں بالکل صحیح ہیں, لیکن ایک قرآن کے قریب ہوتی ہے تو اس کو لے لیا جاتا ہے, اور جو قرآن کے ظاہر کے قریب نہیں ہے اس کو ترک کر دیا جاتا ہے. تو جس کو ترک کیا جا رہا ہے اس پہ الزام لگائے جاتے ہیں یہ بخاری کی حدیث سے اس کو ترک کر لیا, ترمذی والی لی. بھائی ترمذی والی ٹھیک ہے بخاری میں نہیں ہے, لیکن وہ قرآن کے زیادہ قریب ہے. تو اس کی بہت مثالیں ہیں, پھر وہ ہمارا ٹاپک رہ جائے گا, میں جلدی سے اس ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا بھائی, متشابہات جو ہے, متشابہات اس کی اللہ نے کیا فرمایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. تو یہ ٹیڑھا پن جو ہے نا صرف یہ بہت لوگوں میں آج بھی ہے. جیسے اس دور میں قرآن سے ایسی آیتیں نکالتے ہیں جس کا مفہوم واضح نہیں ہے, تو حضرت قرآن نے کہا جن کا واضح نہیں ہے ان کو ان پہ پیش کرو جن کا واضح ہے. تو کسی کی بات کا ایسا مطلب لیا جائے گا جس پہ وہ خود راضی بھی ہو, ایسا مطلب لینا جس پہ وہ راضی نہ ہو وہ مطلب کبھی بھی نہیں لیا جائے گا کسی کی بات. اور اسی میں ہمارے سیاستدانوں سے جو بعض دفعہ غلطیاں ہو جاتی ہیں بیان کرنے میں, وہ جو ایک بات ہو گئی تھی کہ وہ لوٹ مار میں لگے ہوئے تھے, غلط جملہ تھا یہ. لوٹ مار والا غزوہ احد کے بارے میں کہنا بالکل درست نہیں تھا, لیکن اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا یہ سینس سے کام لینا چاہیے کہ ایک آدمی کا مقصد صحابہ کی گستاخی نہیں ہے. وہ نہ وہ اردو کا ماسٹر ہے اور وہ صحابہ کے فضائل میں ایک چیز بیان کر رہا ہے. اب ایسا آدمی اگر لوٹ مار کا لفظ استعمال کرے گا تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو یہ کہیں گے بھائی الفاظ میں کیا کریں, احتیاط کریں. لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ صحابہ کا گستاخ ہے, ان لوگوں کو تو یہ تو گستاخ لوگ ہیں, یہ آپ کے ذہن کے پست ہونے کی علامت ہوگی. تو یہ ہوا تھا نا کچھ دن پہلے ایک بیان آ گیا تھا کہ وہ صحابہ کا نام لوٹ مار میں گئے, تو بھائی یہ لوٹ مار کا لفظ بالکل نامناسب ہے, اتنا کافی ہے بھائی یہ الفاظ کیا کریں, آئندہ الفاظ ذرا احتیاط سے استعمال کریں. لیکن اس پہ اتنا نہیں کیا بلکہ ایسا اس پہ یعنی ایک ہنگامہ برپا کیا گیا ہے کہ گستاخ گستاخ گستاخ. تو وہی بات ہے کہ یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے ہمارے ان جذباتی پن سے
لبرل لوگوں کو طاقت مل رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہیں گے ان مذہبی لوگوں کو بالکل بند کر دو, یہ نہیں جینے دیں گے ہمیں. یہ کسی پہ کسی بھی وقت کوئی بھی فتویٰ لگا سکتے ہیں. تو غلط کو تو غلط ہی کہا جائے گا, لیکن جتنا غلط ہے, جتنا غلط ہے اتنا کہا جائے گا, اس سے زیادہ نہیں کہا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں. صحابی رسول نے باقاعدہ نبی کا, صحابہ کا راز فاش کر کے مشرکین مکہ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ حملہ کرنے والے, حالانکہ آپ نے چھپایا ہوا تھا. حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً راز شو کر دیا, اور اس نیت سے کہ میرے رشتہ دار کم از کم وہاں پہ محفوظ ہو جائیں. گرفتار ہو گئے, پکڑے گئے. حضرت عمر نے کہا کہ ان کی گردن اڑاتا ہوں میں. راز فاش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 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 نا, دیکھو کوئی اور آدمی یہ کام کرتا, آپ حکم دیتے گردن اڑاؤ. جاسوسوں کی گردنیں اڑائی ہیں آپ نے؟ فرمایا نہیں, یہ تو بدر میں شریک ہوئے ہمارے ساتھ. تو جو اگر یہ ہمارے دشمن ہوتے تو بدر میں شریک ہوتے ہمارے ساتھ ہی ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے بھائی, جو بدر میں شریک ہوئے ان کی تو اللہ نے گواہی دی ہے. تو پھر آپ نے پوچھا کہ حاتب تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ, مجھے یقین تھا کہ اللہ فتح عطا فرمائے گا آپ کو, میری مخبری سے کچھ نہیں ہوگا, لیکن میرے کمزور رشتہ دار ہیں, میں چاہ رہا تھا یہ خبر میں لیک آؤٹ کروں گا تو مشرکین مکہ کم از کم میرے رشتہ داروں کا تھوڑا خیال کر لیں گے. آپ نے چھوڑ دیا ان کو. یہی غلطی کسی اور سے ہوتی تو آپ, حدیث سے ثابت ہے کہ جاسوس کو آپ نے کیا کیا ہے, مخبر کو قتل کیا ہے, لیکن ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ بدر کا حوالہ دے کے. تو یاد رکھو میرے بھائی, کوئی سیاستدان, کوئی عالم, کوئی بھی شخصیت ممبر پہ بیٹھ کے بات کرے, اس کی زبان سے زبان لڑکھڑا گئی, الفاظ غیر شائستہ استعمال ہو گئے, تو آپ اس پہ گستاخ کا فتویٰ لگانے سے پہلے اس کے ماضی کو اٹھا کے دیکھیں آپ کہ یہ کیا فطرتاً گستاخ ہے یا اس سے غلطی سے یہ لفظ زبان سے نکل گیا ہے. اردو نہ آنے کی وجہ سے, بعض دفعہ اردو آتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, پھر بھی انسان سے نکل جاتے ہیں الفاظ. یہی حشر جنید جمشید کا کیا, یہی جن میں نام نہیں لوں گا, جو ایک ہر آدمی دوسرے کی غلطی کو نا کیش کرانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ غلطی کرے, اور اوپر سے تو احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, اندر سے بڑے خوش ہوتے ہیں, الحمدللہ بہت اچھی غلطی ہوئی ہے آپ کی, زبردست غلطی ہوئی, بڑا مزہ آیا, 2-4 ایسی غلطیاں اور کر دو بس. تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ذلیل کرنے کا ہمیں کیا مل گیا, موقع مل گیا. تو یہ ہمارے نبی کی سیرت نہیں ہے. سمجھ رہے کیا بات تھی یار, کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. متشابہات پہ بات چل رہی تھی نا. تو متشابہات, لوگ کہتے ہیں قرآن و سنت کی بات کیا کرو, کیا ادھر ادھر لے کے, یہ جتنی بات اول سے آخر تک کر رہا ہوں نا میں, چشمہ لگا کے, اچھا والا چشمہ لگا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ عین قرآن و سنتی کی بات ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو, عین قرآن و سنت ہی کی بات ہو رہی ہے. قرآن و سنت کو جب تک موجودہ زمانے کی مثالوں پر منطبق نہیں کیا جائے گا نا تو عمل کی توفیق نہیں ملتی. آپ 100 دفعہ بیان کریں کہ ناپ تول میں کمی حرام ہے, ناپ تول میں کمی حرام ہے, یہ تو قرآن میں تو کہا ہے نا ویل للمطففین, تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. درس جتنے لمبی دیتے ہیں مؤثر نہیں ہوگا. آپ بتائیں گے کہ ہماری بزنس میں تاجر لوگ کیا کر رہے ہیں, صدر میں کیا ہو رہا ہے, بہادر آباد میں کیا ہو رہا ہے بھائی, لی مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, پھر یہ درس مؤثر بنے گا. آپ کو بتانا پڑے گا بھائی وہ جو گنے کے رس والے آج کل کیا کر رہے ہیں, گنے کے رس والے کلر بھی ڈال رہے ہیں, صحیح ہے نا, اور اسکرین بھی ڈال رہے ہیں. اب لوگ بولے یار یہ گنے کے رس والوں کے پیچھے پڑ گیا, ہم نے تو اس کو بٹھایا قرآن حدیث پہ بات کرنے کے لیے. تو بھائی جان جو گنے کے رس میں اسکرین کی مخالفت کر رہا ہے وہ قرآن حدیث ہی کی بات کر رہا ہے. قرآن نے تو اصول ضابطے بیان کر دیے نا. علماء, اب یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کو موجودہ حالات پر منطبق کریں کہ اس طرح سے غلطی ہو رہی. اب میں نے جو حدیث پیش کی حاتب ابن ابی بلتع والی, کہ اتنا بڑا ان سے جرم ہوا مگر نبی نے ان کے سابق زندگی کو دیکھ کر معاف کر دیا, فرمایا ان کی نیت غلط نہیں ہے, نیت غلط نہیں, جرم ہے بہت بڑا, کوئی اور کرتا مار دیتے. یعنی بزبان حال آپ یہی کہہ رہے ہیں, ان کو نہیں ماروں گا, یہ تو اپنے آدمی ہے, یہ ان کے سابق عمل بتاتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے. اب لوگ ماضی کے حالات بھی لوگوں کے پیش کرتے ہیں, فلاں ایسا تھا. بھائی فلاں ایسا تھا لیکن فلاں نے یو ٹرن بھی تو لیا ہے. اگر اب بھی ایسا ہوتا تو پھر ایسا تھوڑی ہوتا, ٹھیک ہے نا. اب بھی ایسا ہوتا جیسا پہلے تھا تو پھر اب اس کی یہ حالات نہ ہوتے. تو بدگمانیاں بس اللہ کی پناہ ہے یار. تو اللہ نے کیا فرمایا, جو ٹیڑے پن والے لوگ ہیں وہ قرآن میں متشابہ کے پیچھے لگے رہتے ہیں, ابتغاء الفتنہ, فتنے کو تلاش کرنے کے لیے, وابتغاء تاویلی, اور اس کی
تعویل تلاش کرنے کے لیے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کے حقیقی معنی صرف اللہ جانتا ہے، تو اس کو چھوڑ دو تم. اور یہ آیت کا شان نزول بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا ایک وفد آیا. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا قرآن تورات میں تو لکھا ہے اللہ کے بیٹے، تورات میں لکھا ہے اللہ کے بیٹے ہوں گے. تو ان کو بتایا گیا جو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن میں کچھ چیزیں متشابہ، اللہ کے کلام میں کچھ چیزیں متشابہات ہوتی ہیں، صحیح ہے نا. تو ان کو اصل ام الکتاب پہ پیش کیا جائے گا. تورات جگہ جگہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. لیس کمثلہ شیء، جو قرآن کہہ رہا ہے، عقائد میں تو تورات بھی یہی کہہ رہی تھی، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو اب اگر اللہ نے بالفرض کسی کو بیٹا کہہ دیا تو یہ مجازن کہا ہے، حقیقتاً نہیں کہا. مجازن تو اپنے سے بڑے کو بھی بیٹا کہہ دیا جاتا ہے. آپ 20 سال کے 40 سال کے آدمی کو بیٹا تو ذرا انسان کا بچہ بن کے چل. تو یہاں اس میں حقیقی بیٹے ہونے کا کوئی شائبہ موجود نہیں ہے. بالفرض اگر اللہ نے تورات میں کہیں عیسیٰ ابن مریم کو بیٹا کہا ہے تو صرف محبوب کے معنی میں کہ محبوب ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور معنی اس کا نہیں ہے. کیونکہ تورات کے اس آیت یہ متشابہ ہے، اس کو آپ پیش کرو گے کس پر؟ محکم پر. محکم آیتیں تورات کی کہہ رہی ہیں کہ اللہ نہ کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو تم ان کو چھوڑ کر اس آیت کے در پہ ہو گئے ہو. تو یہ فتنہ پرستی کی علامت ہے. بہت مشکل نہیں ہے سمجھانا، الحمدللہ بہت آسان ہے سمجھانا. ایک تو تقیہ کلام ایسا غلط قسم کا بن گیا ہے، بہت آسان ہے سمجھانا آپ لوگوں کو، الحمدللہ سب کی سمجھ میں آ گیا. لیکن ابھی جب یہ بیان جائے گا نا یوٹیوب پہ، پھر آپ دیکھو کیسی کیسی گالیاں ملتی ہیں. یہ والا نہیں، اس سے جو تھوڑا سا میں نے ابھی ٹچ مارا ہے نا پچھلے والے اس پہ بہت ٹینشن کھڑی ہو جاتی ہے. تو اللہ نے کیا کہا کہ متشابہ کو کس پہ پیش کرتے ہیں؟ محکم پہ. اب میں متشابہ کی قسمیں بتاؤں. قرآن میں جو متشابہات ہیں دو قسم کے ہیں. ایک متشابہ المعنی کہ جس کا حقیقی معنی ہی معلوم نہیں ہے، جیسے الف لام میم نون کاف ہا یا عین صاد، ان کا حقیقی معنی ہی معلوم نہیں ہے کہ کیا. اس میں ہم کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادی. ایک متشابہ وہ ہیں جن کے حقیقی معنی تو معلوم ہے مگر اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہو گیا. مستوی ہونا کہتے ہیں کہیں جگہ جا کے قرار حاصل کرنا، بیٹھ جانا. اللہ عرش پر بیٹھ گیا جا کے، ظاہری ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کا لفظی ترجمہ ہمیں نہیں آتا، بھائی وہ تو آتا ہے. اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ متشابہات میں سے، کیونکہ اللہ کا بیٹھنا ہمارے بیٹھنے جیسا نہیں ہے، اللہ کا کسی جگہ قرار حاصل کرنا ہماری طرح نہیں ہے. تو جس کی طبیعت میں فتنہ ہوگا وہ ان آیتوں کو عوام میں بیان کرے گا اور اس پہ مناظرے کرے گا، اس پہ لڑے گا. اور جو قرآن کہہ رہا ہے والراسخون فی العلم، جو علم میں مضبوط لوگ ہیں، گہرے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کل من عند ربنا، سب اللہ کی طرف سے ہے، ہم سب پر ایمان لائے. اے اللہ تو ہی جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، تو یعنی اس کی کیفیت کیا ہے. تو اس لیے اسی طرح حدیث میں، قرآن میں آتا ہے، حدیث میں بھی ایسی بہت ساری آیتیں آئی ہیں. حدیث میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حل میں مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے گناہوں سے معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. اب جو عقل مند ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اللہ آتا ہے جیسے آتا ہے، ہمیں کیا پتہ. وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، کہتا ہے اس کا جو روح ہے نا اس حدیث کی، وہ یہ کہ رات کے آخری حصے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. وہ رات کے آخری حصے میں اٹھے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ سے کاروبار مانگے گا، رزق مانگے گا. اور جو فتنہ پرست ہے وہ کہے گا اللہ جب یہاں آتا ہے رات کے آخری حصے میں تو امریکہ میں تو دن ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں اللہ وہیں اوپر ہی ہوتا ہے، پاکستان میں نیچے آ جاتا ہے. یہ تو عجیب سی بات ہو گئی، تو ساری عقل نہیں آ رہی. پھر ویسے کتابیں لکھے گا اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اپنی بھی صلاحیتیں برباد کرے گا، قوم کی بھی مل جائے گا آپ کو یوٹیوب پہ، آپ دیکھو اس پہ مناظرے مل جائیں گے آپ کو. بھائی اللہ ہی جانے یار، ہمیں تو ہمیں اب اللہ ہماری طرح کا تھوڑی ہے کہ ہم اس کو کہیں یوں کر کے آ رہا ہے تو یوں کر کے آ رہا ہے. بھائی اللہ آتا ہے بس، جو ہمیں نہیں پتا کیسے آتا ہے بس. قرآن حدیث میں آتا ہے، قرآن میں تو اللہ کے ہاتھ کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دانے ہیں. اب یہ اور عجیب، پہلے تو اللہ کے ہاتھ کا مطلب کہ بھائی اللہ تو ہاتھ پاؤں کا محتاج تھوڑی ہو، پھر دونوں دائیں کیسے؟ رائٹ اور لیفٹ جو ہے نا یہ تو ایک دوسرے کی نسبت کہا جاتا ہے. یہ چیز لیفٹ ہے، اس کی نسبت،
اور یہ رائٹ ہے اس کی نسبت. اگر میں یہاں لے آؤں یہ تو یہ لیفٹ بن گئی اس کی نسبت. لیفٹ رائٹ بذات خود تو کچھ نہیں ہوتا نا. لیفٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کی نسبت لیفٹ میں ہے. تو دونوں ہاتھ رائٹ عقلی طور پر تو پاسبل ہے ہی نہیں. جب ایک ہاتھ ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرا یقیناً لیفٹ ہی ہوگا, لیکن حدیث میں آتا دونوں کیا ہے رائٹ, کیونکہ لیفٹ جو ہے نا, لیفٹ کا لفظ ایک نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے. تو اللہ کے ہاتھ میں تو برکت ہی ہے بھائی. تو اس لیے ہم کہیں گے بھائی جیسے ہے, ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ روٹی پکائیں گے اپنے بندوں کے لیے قیامت کے دن, ٹھیک ہے نا. اب جو سینس لیس لوگ ہیں وہ تو پاگلوں کی طرح پاگل ہوتے رہیں گے. جن کو اللہ نے شعور دیا وہ کہیں گے بھائی نبی بیان کر رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں, بس اللہ محبت کا اظہار کریں گے جس طرح سے کریں گے, اللہ کی مرضی. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے شیطان تو نے اس آدم کو فرشتہ نہیں, اس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا, لما خلقت بیدی, جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اب اللہ جانتا ہے بھائی یہ دونوں ہاتھ سے بنانا محبت سے بھی کنایا ہوتا ہے نا, کہ محبت سے, تو بس اللہ نے دونوں ہاتھ سے بنایا, پتہ نہیں کیسے بنایا بھائی, ہاتھ ہی سمجھ میں نہیں آ رہے ہمیں تو دونوں کہاں سے, اور پھر دونوں سے بنانا کہاں سے آئے گا. بس ہم سمجھ گئے کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہ رہے ہیں. بھائی بڑے پروٹوکول سے بنایا اور تو اس کو سجدہ نہیں کر رہا. میں تجھے کہتا گدھے کو سجدہ کر, شیر کو سجدہ کر, الو کو سجدہ کر, تو نہیں کرتا, سمجھ میں آتا ہے. یہ تو بڑی تجھے پتا ہے بڑا اہتمام کیا, اس کے بنانے سے پہلے میں نے فرشتوں کو اطلاع دی ہے کہ ایک مخلوق لا رہا ہوں دنیا میں. تو عقل مند لوگ ان چیزوں میں نہیں پڑتے. اللہ عرش پر ہے جیسے کہ اس کی شان ہے, ہمیں نہیں پتا. اور الیہ یصعد الکلم الطیب, پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف آسمان پہ جاتے ہیں. کیسے جاتے ہیں؟ اب لوگ کہتے ہیں اس پہ جہت لازم آ رہی, بھائی تمہارے لیے لازم آ رہی ہے, ہمارے مجھے لوگ, میں جس کا بیان دیتا ہوں بہت نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بہت کہا کہ آپ نے کہا اللہ عرش پر, اس کا مطلب اللہ کا مکان لازم آ رہا ہے, جب مکان لازم آ رہا ہے تو جہت لازم آ رہی ہے, اس کی سمت میں تو اللہ کا کوئی جسم ہے, اس کا مطلب وہ سمت میں تو جسم ہی ہوتا ہے. اور میں نے کہا بھائی باولا ہو جائے گا, تھوڑے دنوں میں باولا ہو جائے گا اور مجھے بھی باولا کر دے گا. میں نے کہا حدیث میں آتا ہے ایک باندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی اٹھا کے آسمان کی طرف اشارہ کیا, فی السماء, آسمان میں. آپ نے فرمایا اعتقھا فانھا مومنہ, اس کو آزاد کر دو یہ مومن ہے. تو میں نے کہا جو اس حدیث کا مطلب تھا میرا مطلب بھی وہی ہے. اب جا بیٹھ کے آپ کتابیں لکھو, اس پہ کچھ بھی لکھو. نبی نے اس عورت کو نہیں فرمایا کہ تمہارا یہ تو جہت لازم آ رہی, تو مکان لازم آ رہا ہے, تو فلانا لازم آ رہا ہے, ڈمکانا لازم آ رہا ہے. آپ بیٹھ کے اس کی تعویلیں کرتے رہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے کہا میں اسی کو لے رہا ہوں بھائی, ظاہری الفاظ تو یہی ہیں. اوپر کہنے میں جیسے ان باندی نے کہہ دیا کہ اللہ اوپر ہے, تو ہم بھی کیا کہیں گے بھائی اللہ آسمان پہ. اب کوئی ہم سے پوچھے یہ تو جہت لازم آ رہی ہے, بھائی تم ہم میں نہیں پتا کیا لازم آ رہا ہے, یہ متشابہات میں سے, ٹھیک ہے نا. ہمیں جس طرح اللہ نے بتا دیا ہم اس پر ایمان لائیں گے. کوئی اعتراض کرے گا ہم بولیں گے بھائی یہ اعتراض جب ہوتا کہ جب اللہ کو ہم اپنے اوپر قیاس کریں. میں کو ستار بھائی اوپر ہیں, پھر آپ کو وہ تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اوپر کہاں سے ہو گئے؟ میں کہوں بھائی باقی ستار بھائی تو دو جگہ تو ایک ٹائم پہ ہو نہیں سکتے, کیا خیال ہے؟ تو اللہ ہے بھائی, لیس کمثلہ شیء, اس کی حقیقت ہماری عقل سے بالا تر ہے. تو وہ آسمان دنیا پر بھی آتا ہے, وہ عرش پہ بھی ہوتا ہے اسی وقت پہ, ہمیں نہیں پتا کیسے ہوتا ہے. اور بعض علماء نے کہہ دیا اللہ کی رحمت آتی ہے آسمانوں پہ, تو اس کو اللہ نے آنے سے تعبیر کیا. وہ بھی بہت سے علماء کا مذہب ہے کہ اس میں تعویل کی جائے گی, لیکن ایسی تعویل جو قرآن و حدیث سے میچ کر رہی ہو. ہم اس مذہب کو بھی درست مانتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ تعویل کی ضرورت نہیں ہے, کہ جب ایک لفظ ظاہر ہے تو اس کو ظاہر پر ہی چھوڑ دیا جائے, ٹھیک ہے نا. تو متشابہ کے دو ہو گئے, ایک متشابہ المعنی کہ جس کے مطلب ہی معلوم نہیں ہے, اور ایک متشابہ الکیف, حقیقی مطلب تو معلوم ہے, کیفیت معلوم نہیں ہے. ہاتھ ہے, حدیث میں آتا ہے اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے, لوگ سردے میں گر جائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے والسماوات مطویات بیمینی والارض جمیعا قبضۃ, قیامت میں ایک مٹھی میں زمین ہوگی اور سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو بس جو اللہ کا مطلب ہے. باقی قرآن کی جو آیتیں الحم سے لے کے والناس تک, اس میں قرآن کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, تم اس کی ادراک نہیں کر سکتے. اس کو ہم صفات سے پہچانتے ہیں. صفات اللہ نے جگہ جگہ بیان کی, لا الہ الا ہو, کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے سوا, الحی, زندہ ہے, القیوم, ہر چیز کو تھامنے والا ہے, لا تأخذہ سنۃ, اسے نہ کبھی اونگ آتی ہے, ولا نوم, نہ کبھی نیند آتی ہے, لہ ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب اسی کا ہے, ولا یؤودہ حفظہما, کروڑوں اربوں سالوں سے حفاظت کرتا رہے گا, ان کی حفاظت اس کو ذرا بھی تھکاتی نہیں ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, تمہارے پاس جو علم ہے اللہ کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے, اور وہ بھی اتنا جتنا اللہ نے چاہا. جو نہیں چاہا وہ تو بھٹکتے رہو گے, نہیں حاصل ہوگا پھر بھی.
بشیء من علمہ, یہاں بھی شیء میں تنوین تقلیل کے لیے, کچھ بھی نہیں ہے, ککھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس جو تم کہتے ہو نا یہ اتنی نالج, یہ نالج ہے بھائی, 2 گردے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. جب پہلی دفعہ سائنسدان نے گردے ایجاد کیے تھے تو کتنے بھائی, کڈنی کتنے, 2, وہ بڑا خوش ہوا تھا. لیکن اب سائنسدان اس پہ مذاق اڑاتے ہوں گے, بھائی یہ کون سا علم تھا یار, تو نے 2 گردے دے. تو آج سے 500 سال کے بعد جو آج کے سائنسدان ہیں 500 سال بعد والے, ان کا مذاق اڑانے یعنی کہ کیا نالج تھی بیچاروں کی, یہ اس پہ خوش تھے کہ ہم نے پتھری ریز کے ذریعے پتھری نکال دی ہے, اور ہم تو بندہ بھیج کے ٹھیک ہے نا, اور پتہ نہیں کہاں تک ٹیکنالوجی پہنچنے والی ہے. تو یہ وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں. فرمایا کچھ بھی نہیں ہے, بما شاء, جتنا چاہوں میں دے دوں, باقی تم سب جاہل ہو. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اب یہ کرسی کا لفظ پھر آ گیا, اس کی جو کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے. اب کرسی تو بادشاہوں کی ہوتی ہے, اب کوئی پاگل بولے گا یار اللہ کی کرسی کا مطلب اللہ بیٹھتا بھی ہوگا اس پہ, جب بیٹھتا ہوگا تو پھر مکان لازم آ رہا ہے, پھر جسم, پھر اس کے 4 پائے, اللہ کا وزن معاذ اللہ کیسے اٹھا رہے ہیں, پھر وہ کرسی گول کیسے. ارے بھائی بادشاہوں کی کرسی ہوتی ہے, اللہ نے کہا میری بھی کرسی ہے. بادشاہ کی کرسی چھوٹی ہوتی ہے, اللہ کی کرسی اللہ کے حساب سے پورے آسمان زمین کو گھیرا ہوا ہے. بس کافی ہے اتنا نالج کے لیے, ٹھیک ہے نا, اس سے زیادہ آگے جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. آخر میں اللہ نے آیت الکرسی کو ختم